अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब से आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं मदिहा नकवी और मैं हूं शफात अली। अपने तमाम नाजरीन को भली करे आए हो, खुश आमदीद, हरकत आए हो, खैर ना लाए हो और बखैर आले कहते हैं। ख्वातीन और हज़रात, आज है क्या जी, बुध हो गई आज। हफ्ते का तीसरा दिन आ गया है और आप अभी तक यहीं बैठे हो। खुदा का वास्ता उठे, कोई प्रोडक्टिव काम करें यार। मतलब कोई शर्म, कोई हया, कोई एथिक। आप चाह रहे हो घरों से बाहर निकले? चले हम निकल रहे हैं, हमारी नौकरी है, हमने काम करना है, हमने इनको आवाम को मतलब आगे मुतला भी करना है बहुत सारी चीज़ों के हवाले से। उन्होंने घर से बाहर निकलना शुरू कर देना कि शफात भाई ने कहा था कि घर से बाहर निकल के कोई क्रिएटिव काम करो, तो चंगे रहोगे तुसी। नहीं, घर के अंदर भी हो सकता है क्रिएटिव काम। और आपके कोई नहीं घर में मतलब सफाई नहीं हुई भी इतने दिनों से, वही कर लें, बागबानी कर लें, गमले उगा लें, सब्जियां उगा लें, जरूरी कुछ करें ताकि आप बैठे बैठे बू ना दे जाएं, क्योंकि मुसलसल माशाल्लाह हमारी कौम जो है वो। खैर जनाब, ये सब बातें तो होती रहेंगी। पीडीएम के हवाले से भी बात होगी, सियासत के हवाले से भी बात होगी। मतलब सब तो सबक रट गए हैं ना। हर रोज हमने आगे पीडीएम पे बात करनी है। लेकिन शफात कल मैंने अपनी तमाम तर मसरूफियत रखी साइड पे। मैंने कहा आज होना है आर्या पार, क्योंकि इन्होंने बोला था। तो हुआ नहीं, कुछ नहीं। तब कब हो? उन्होंने कहा 31 दिसंबर के बाद सब इस्तीफे होंगे। 31 दिसंबर के बाद इस्तीफे होंगे। चलें जी, ये मदिया थोड़ी उदास हो गई है तो मेरा लेकिन शफात अभी देखें, अब ये समझ में नहीं आ रहा कि इस्तीफे दिए भी जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे। कल अपने एतजाज से गुफ्तगू सुनी बदामी साहब के शो में, वो कह रहे थे कि अगर ये इस्तीफे दे रहे थे तो फिर सेनेट में तो आने वाले जो इलेक्शन इंतखाबात उसमें तो पीटीआई होगी। ये भी एक सवाल है, ये भी एक मसला है। तो अब देखते हैं जी क्या होता है। तो बहुत कुछ है आज के शो में डिस्कस करने के लिए, मगर सबसे पहले नजर डालेंगे टॉप स्टोरीज पर। पीटीएम सरबराह इजलास पार्लियामेंट से मुस्ताफी होने का फैसला ना कर सका। पार्टी सरबराहों के पास पहले इस्तीफे जमा होंगे। मरियम नवाज की आर्या पार की धमकी में 31 दिसंबर तक तौसीह हो गई। 5 घंटे के इजलास के फैसलों की तफसील मौलाना ने 5 मिनट में बता दी। ताज़ा सब्जी या फल की खुशबू का मजा ही कुछ और होता है। घर में सब्जियां उगाएं, क्योंकि घरेलू बागबानी ही आज के दौर की अव्वलीन जरूरत है। जी, तो टॉप स्टोरीज आपने जानी और सबसे पहले हम आपको जल्दी से अपडेट देते चलें कोरोना के हवाले से कि गुज़िश्ता 24 घंटों में 60 अफराद कोरोना की वजह से जाँ बहक हुए हैं, जबकि अगर देखा जाए तो 2963 अफराद का जो कोविड टेस्ट है वो कल पॉजिटिव आया है। और अगर हम सूबों में देखें कि कौन से सूबे में सबसे ज़्यादा कोरोना की तबाहकारियाँ जारी हैं, तो वो इस वक्त पंजाब है, पंजाब के बाद सिंध है और उसके बाद फिर बाकी सूबे आते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो 4051 केसेस, जबकि बलूचिस्तान में 604, मतलब कदरे कम है केसेस। लेकिन डेफिनेटली जनाब अवाम में ये शऊर भी नहीं है कि जो जैसे ही उनको किसी भी किस्म की गले में खराश या बुखार, बदन दर्द या नज़ला ज़ुकाम की शिकायत हो तो उन्हें फौरी तौर पे सबसे पहले टेस्ट कराना चाहिए, ताकि ये मेक श्योर हो सके कि उनकी बीमारी मामूली नोयत की है या उससे किसी दूसरे को खतरा लाक हो सकता है। और हो सकता है शफात उनको नमूनिया भी हो, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को नमूनिया की शिकायत भी है और उनको नमूनिया होता है, उनको लगता है कि शायद मेरे कोविड के अलामत आ गई और वो अपने आप को बगैर टेस्ट कराए आइसोलेट कर लेते हैं। तो ये ज़रूर देखें, छोटी मोटी अलामत आपने सामने आए तो फौरी आप टेस्ट की जानिब जाएं। अब हम ज़रा बात कर लेते हैं कल के होने वाले पीडीएम के इजलास के हवाले से, जिसमें अरकान पार्लियामेंट से इस्तीफे देने का जो मामला था वो समहाउ तय नहीं हो सका। नून लीग के रहनुमा मरियम नवाज के आर्या पार की धमकी में अब शफात 31 दिसंबर तक की तौसीह आ गई है। इस्तीफों का हतमी फैसला अगले इजलास में होगा। 5 घंटे जारी रहने वाले इजलास में जो फैसले हुए उनको मौलाना फजल रहमान ने 5 मिनट में बता दिया जनाब। और इस्तीफा मांगने वालों का इस्तीफा देने का ऐलान सामने आया है। एक जमाना था जनाब कि जी इस्तीफे देंगे और ये इस्तीफे दिए जाएं वगैरह वगैरह। तो जनाब मौलाना फजल रहमान का इजलास के बाद कहना था कि 31 दिसंबर तक अरकान असेंबली अपने इस्तीफे पार्टी कायदीन के पास जमा करा दें। आज के स्टेयरिंग कमेटी के इजलास में लॉन्ग मार्च से मुतालिक भी फैसला होगा। 30 दिसंबर तक तमाम पार्टियों के पार्लिमानी अरकान अपने इस्तीफे पार्टी कायदीन के पास जमा करा देंगे। कौमी और सूबाई असेंबली दोनों अगर दे दीजिए फिर इस्तीफे वापस उनकी तरह नहीं छाटेंगे। उधर वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि गैर मुंतखब लोग मुंतखब लोगों से इस्तीफे मांग रहे हैं। हुकूमत को हटाने के लिए ऑपोजिशन आइंदा इलेक्शन का इंतजार करे। इलेक्टेड लोग वो हमें ये कह रहे हैं कि हम
استعفے دے. حکومت کو بلیک میل کر کے مذاکرات کی بات نہیں کر سکتے ہیں. اپوزیشن پہلے اپوزیشن بن کے تو دکھائے. دوسری جانب پولیس نے تھریٹ الرٹ جاری کرتے ہوئے خطرہ ظاہر کیا ہے کہ پی ڈی ایم کے لاہور جلسے میں دہشت گردی ہو سکتی ہے. تھریٹ الرٹ کے مطابق مریم نواز سمیت قائدین کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے. پولیس نے سیاسی لیڈرشپ کو حملے کے خطرے سے آگاہ کر دیا. پی ڈی ایم قیادت سے جلسہ منسوخ کرنے کی درخواست بھی کی گئی ہے. جلسہ منسوخ نہ کرنے پر مریم نواز اور دیگر رہنماؤں کو حفاظتی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. اور اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں لیگی رہنما جاوید لطیف صاحب. بہت شکریہ جاوید صاحب وقت دینے کے لیے. جاوید صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ اپوزیشن تصادم چاہ رہی ہے اور وہ موقع نہیں دیں گے. حکومت کی ہمت ہے کہ حکمت ہے کہ حالات خراب نہ ہوں اور اپوزیشن کا لایا عمل جو ہے وہ اس سے مختلف ہے. آپ کی رائے جاننا چاہوں گا. دیکھیں 2.5 سالوں میں حکومت خود تشدد اور جس طرح کے اقدامات کر رہی ہے اس سے انتقام کی بو آتی ہے. تصادم تو یہ چاہتے ہیں پارٹیاں کیسا تصادم چاہتی ہیں؟ آج تک مجھے یہ بتائیں کہ جتنے جلسے ہوئے ہیں کوئی گھملہ تک ٹوٹا ہے؟ ہم تو یہ چاہتے ہی نہیں ہیں. مگر کیونکہ ہمارا پاکستان ہے، ہماری یہ املاک ہے، مگر بدقسمتی سے ان سے پالا پڑا ہے جنہوں نے اپنے دور میں جب اپوزیشن کر رہے تھے انہوں نے پی ٹی وی پر حملہ کیا، انہوں نے پارلیمنٹ پر حملہ کیا، انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس پر حملہ کیا، انہوں نے پولیس وین سے لوگوں کو چھڑوایا قیدیوں کو. مگر ہم یہ نہیں کر رہے. ہم سول نافرمانی کی بھی بات نہیں کر رہے، ہم بل جلانے کی بھی بات نہیں کر رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین قانون کی بالادستی کے بغیر پاکستان کا چلنا مشکل ہے. صحیح، ٹھیک ہے. علاوہ آپ کی پارٹی کا یہ بھی موقف ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں اسمبلیوں میں بیٹھنا وقت کا ضیاع ہے. جو پی ڈی ایم میں آپ کے باقی اتحادی موجود ہیں، جو باقی اتحادی جماعتیں ہیں، ان کا بھی یہی موقف ہے؟ ویسے آج آپ نے پی ڈی ایم سربراہی اجلاس میں دیکھ لیا، تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین جو ہیں سب کا یہی فیصلہ ہے کہ ہم ریزائن کریں ایسی اسمبلی میں جہاں ایک مسلط کرتا ایسا شخص ہو، نہ جس کو قوم کا ہو نہ ریاست پاکستان کا ہو. تباہی کر دی انہوں نے معیشت کی. لوگ 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں. بد دعائیں. تو جاوید صاحب آپ کرنا چاہتے ہیں، معیشت تباہ ہو گئی ہے، آپ کا جو بھی مہنگائی کے حوالے سے آپ کا جو بھی موقف ہے آپ وہ عوام کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، ضرور رکھیں، لیکن ایس او پیز پر عمل درآمد تو ضروری ہے. یہ تو لوگوں کی جانوں کا معاملہ ہے. آپ جلسے جلوس ریلیاں کر رہے ہیں، کوئی ماسک نہیں نظر آ رہا کہیں پہ سوائے آپ کے لیڈران کے. کوئی ماسک نہیں پہن رہا اور نہ کسی کو ماسک پہننے کی تلقین کی جا رہی ہے، نہ ماسک بانٹے جا رہے ہیں، نہ کوئی ماسک کے حوالے سے آپ لوگوں کے اس میں کوئی کیمپین چل رہی ہے. ٹھیک ہے، سیاست اپنی جگہ، لیکن لوگوں کی صحت پہ تو سیاست نہیں ہو سکتی. مجھے یہ پہلے تو بتا دیں کہ کیا پاکستان کے اندر ٹرانسپورٹ نہیں چل رہی؟ کیا پاکستان کی صنعت نہیں چل رہی؟ کیا پاکستان کی دکانیں نہیں کھلی، ریسٹورنٹ نہیں کھلے؟ اور اس کے علاوہ کیا سرکاری جو فنکشن ہے وہ بند کر دیے گئے ہیں؟ اور کیا ان پہ ایس او پیز پر عمل ہو رہا ہے؟ کیا ان کے وزراء جو ہیں وہ عمل کر رہے ہیں؟ لیکن اس کے باوجود بھی ہم پورا خیال کریں گے کہ ایس او پیز پر عمل ہو تاکہ بڑی بیماری کو چھڑانے کے لیے چھوٹی چھوٹی جو وائرس ہیں ان سے بھی بچا جا سکے. صحیح، ٹھیک ہے. جی جاوید لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ایس او پیز پہ عمل درآمد کے حوالے سے وہ بھی بات کر رہے تھے. اب امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی یہ دیکھا جائے گا کہ آگے جو جلسے جلوس جو بھی پہلے ہوئے شفاعت اس میں تو ہم نے نہیں دیکھا کہ کچھ بھی ہوا. خیر جی، اپوزیشن کی جانب سے پارلیمنٹ سے مستعفی ہونے کی دھمکی کے بعد وزیر اعظم عمران خان کا ایک اہم بیان سامنے آیا ہے. گزشتہ روز سینئر صحافیوں سے انہوں نے ایک ملاقات کی، ان کا ایک سیشن ہوا اور اس ملاقات میں ان کا کہنا تھا کہ وہ اپوزیشن سے زیادہ پر اعتماد ہے، اگر استعفے آئے تو وہ الیکشن کروا دیں گے. اپوزیشن کے پیچھے کچھ ملک ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پر اعتماد ہے. کچھ ملکوں کا اتحاد پاکستان کو مضبوط نہیں دیکھنا چاہتا. یہ ملک کا آج بھی وہی حال کرنا چاہتے ہیں جو لیبیا اور عراق کا ہوا ہے، اور اس سارے عمل کے پیچھے ایک پلان ہے. اپوزیشن سے کرپشن کیسز کے علاوہ تمام امور پر بات ہو سکتی ہے. این آر او دینا ملک سے غداری ہوگی اور کرپٹ پولیٹیکل ایلیٹ
निज़ाम नहीं चलने दे रही। लेकिन ये निज़ाम चलेगा, ये कहना था वज़ीर आज़म इमरान खान का। साथ में उनका ये भी कहना था कि ये कानून की हुक्मरानी की जंग है जिसमें वो कामयाब होंगे और लाहौर जलसे की इजाज़त नहीं दी, लेकिन वो रोकेंगे भी नहीं। कोरोना को ऑपोजिशन से नहीं ले रही, बहुत सारे प्लेटफॉर्म से ये बात की जा रही है। और साथ में उनका ये भी कहना था कि इस्लाहात में देर हो गई, IMF के पास देर से जाना गलती थी। दूसरी जानिब मारूफ कानूनदान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज़ एहसन ने कल वसीम बदामी साहब के शो में गुफ्तगू करते हुए, इनफैक्ट कल उन्होंने काशू बासी साहब के शो में भी थे, उन्होंने बोला कि अपोजिशन से इस्तीफ़ों से हुकूमत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और साथ में उन्होंने भी कहा कि उन्होंने अहम आइनी नुकात की वजाहत भी की, आपके साथ शेयर करते हैं। ये तो ज़िमनी इलेक्शन होगा, सॉल्व नहीं होती। इमरान खान को दिखाने के लिए कि वो उसके पास मेजॉरिटी ऑफ द टोटल हाउस है, टोटल हाउस होता है 342। अगर तो डिसोल्यूशन चाहते हैं पीडीएम वाले थ्रू रेजिग्नेशन, 83 के फिगर को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, 200 एंड समथिंग 50 और समथिंग इस्तीफे देने पड़ेंगे। इस्तीफे ही हो जाए सिर्फ, तो फिर केयर टेकर निज़ाम नहीं आता, फिर इमरान खान रहेगा वज़ीर आज़म। जनरल इलेक्शन में प्रिजाइड कर रहा होगा उस पे इमरान खान। ऑफ द रिकॉर्ड में एतजाज़ साहब का क्या कहना था ये आपने सुना ही। और इसी हवाले से अभी ताज़ा खबर आपको देते चलें कि वफाकी वज़ीर असद उमर साहब ने अभी एक ट्वीट की है और इस ट्वीट में वो कहते हैं कि हमारी नहीं तो पीडीएम वाले एतजाज़ एहसन की ही सुन लें। एतजाज़ एहसन उल्मा, मीडिया, हर्जी शोर इंसान को एहतियात का कह रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों में इजाफा हो रहा है, अमवात बढ़ रही हैं, अपनी खातिर और अपने प्यारों की खातिर एहतजाज कीजिए, एहतियात कीजिए। तो जनाब ये वफाकी वज़ीर असद उमर का आपने बयान सुना, जो एक ट्वीट के जरिए कह रहे हैं कि भाई एहतियात करें, थोड़ा गुजारा करें। लेकिन जो जिस तरह से वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये बात कही है कि अपोजिशन के पीछे कुछ ममालिक हो सकते हैं, इसीलिए अपोजिशन को एतमाद बड़ा ज़्यादा है। ज़रा इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ वज़ीर आला पंजाब की मावन ख़ुसूसी फ़िरदौस आशिक़ अमान साहिबा मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया फ़िरदौस आशिक़ अमान साहिबा में वक्त देने के लिए। ये बताइएगा कि ये जो वज़ीर आज़म का बयान सामने आया है और उन्होंने बड़ी खुली ऑफ़र दी अपोजिशन को कि जी अगर वो इस्तीफ़े दे दें तो वो इलेक्शन करा देंगे, लेकिन आपको लग रहा है ये इतना ही आसान है मामला जैसे, या आपको लग रहा है कि इसमें कुछ और डेप्थ भी हैं, ओवर सिंप्लीफिकेशन तो नहीं हो रही? जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक इस्तीफे देने की थ्रेट वार्निंग है और ये एक पॉलिटिकल स्टंट है और हाउस ऑफ शरीफ की कमाई को बचाने की एक जंग है। और इस जंग में जो पार्लियामेंटेरियन को अपने मफादात के लिए ढाल बना रहे हैं, वो पार्लियामेंटेरियन हाउस ऑफ शरीफ के इस बयानिए के साथ खड़े नहीं होंगे। और हमारे नुक्ता नज़र के मुताबिक अपोजिशन के अपने मेंबरान के अंदर बगावत होगी और ये इस्तीफ़े जमा नहीं कराएंगे। जहाँ इस्तीफ़े आ जाएंगे वहाँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हम वहाँ ज़िमनी इलेक्शन कराएंगे। और इलेक्शन कराना जो है वो इलेक्शन कमीशन का काम है। और आपको जहन में रखना चाहिए कि साबका स्पीकर जो यास सादिक साहब हैं, जब पीटीआई ने इस्तीफ़े दिए थे तो उनके लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट और टीओआर सेट किए थे कि हर मेंबर को स्पीकर के पास पेश होके इकरार करना है कि वो इस्तीफ़ा अपनी मर्ज़ी से दे रहा है। तो लिहाजा ये सफ़र अभी इसी तरह है कि दिल्ली दूरस्त, क्योंकि इतना आसान काम नहीं है। ये सिर्फ गिदड़ किए हैं, भड़के हैं। और मरियम नवाज शरीफ की उस जो आर पार वाली सियासत थी उसको उन्होंने मुस्तरद करके पारो पार कर दिया। सही। अच्छा ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जैसे कल बोला कि वो अपोजिशन से किसी किस्म का तसादुम नहीं चाहते, जो अपने जलसे जुलूसों के हवाले से बात कर रहे थे। लेकिन मसला ये है कि जो SOPs हैं उस पर कोई अमल दरामद करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो अगर आप आगे ऐसा ही देखेंगे कि आगे लाहौर जलसे में भी ऐसा ही हुआ तो क्या एक्शन लेंगे आप इसके खिलाफ, क्योंकि ये तो लोगों की ज़िंदगियों का मसला है। जैसा कि आप जानते हैं कि लाहौर के अंदर हमने 55 इलाकों के अंदर स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फ़ैसला किया है। और ये हमारी जो कोरोना की स्टीयरिंग कमेटी है
اس کی ریکمنڈیشن پہ ہم یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن لگا رہے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ عوام کی جان کا تحفظ یقینی بنایا جائے. عوام ایس او پی پہ عمل نہیں کر رہے. جن کے علاقوں میں کیسز بڑھے ہیں اور ٹیسٹ کرنے کے بعد وہاں پہ کرونا پازیٹیو کی تعداد زیادہ آئی ہے، ایسے مریضوں کو گھروں تک محدود کرنے کے لیے اور ان کے اہل خانہ کو اس وائرس سے بچانے کے لیے حکومت نے یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا. تو اسی سے جو ہے وہ کرونا کے پھیلاؤ میں ہمیں مدد مل سکتی ہے. جلسے، جلوس، ریلیاں کرونا کے پھیلاؤ کا باعث بن رہی ہیں. تو حکومت جو ہے وہ عوام کو سیاست کی بھینٹ نہیں چڑھنے دیں گے. ان کی جانوں کا تحفظ یقینی بنانا ہماری ذمہ داری ہے. بہت بہت جی. فردوس عاشق امان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور بات کر رہی تھیں اپوزیشن کے اس سارے جلسے جلوس کے حوالے سے. مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس وقت گورنمنٹ جو ہے اپوزیشن سے کوئی اتنا بڑا کنفرنٹیشن کھڑے کرنا چاہ رہی ہے. اپوزیشن کا ردم اتنا اگریسو ہو گیا کہ میرے خیال میں اب وہ خود اپنے آپ کو ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف لے کے جا رہے ہیں. کیونکہ شفاعت آپ کو یاد ہے جب ملتان میں جب انہوں نے دھرنا دے دیا، خیر وہ جو جلسہ ہونا تھا اس کو اجازت نہیں ملی، تو وہ خبریں بھی تقریباً کو 3 دن گردش میں رہیں اور وہ جلسہ جس کو اتنی ہائپ نہیں ملی تھی سمہاؤ اس ایجیٹیشن کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ ہائپ مل گئی. سو اب ان کا ہے کہ آپ کر لیں جلسے، ہم نے جو ایکشن لینا ہم لیں گے جلسوں کے بعد. اور یہ جو اپوزیشن پارٹیز جو جلسہ کرنا چاہ رہی ہیں اب یہ ان پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ کہیں آپ کے ان جلسوں کی وجہ سے لوگوں میں کرونا نہ پھیلے. کیونکہ شفاعت اب یہ وہ ٹائم آ گیا ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں میں بھی دیکھ رہی ہوں، ہمارے بہت سارے پیارے، ہمارے بہت سارے لوڈ ونس، ہمارے بہت سارے فرینڈس جو ہیں جنہوں نے پہلی جو لیئر جو ہے اس کو بڑے آرام سے مطلب اسے بچ کے نکل گئے، لیکن اب ان تمام تو لوگوں کو کرونا ہوتا چلا جا رہا ہے. اور خدا نہ خاصہ کو مجھے بھی ڈر لگتا ہے کہ میں جو اتنی بچی تھی نا، سب لوگ مجھے کہتے تھے تمہیں کیوں نہیں ہو رہا، تمہارے گھر میں سب کو ہو گیا، تمہارے کو بھی ہو گیا. اب سب مجھے بھی ڈر لگنے لگ گیا کہ بھائی مطلب یہ وہ ٹائم آ گیا. کیونکہ پہلے ڈاکٹرز کہہ رہے تھے کہ نہیں جی سیکنڈ ویو شفاعت اتنی سخت نہیں ہوگی، لیکن اب بہت خوفناک ڈیڈلی ہوتی جا رہی ہے جناب. تو خیر آج کے دن کے حوالے سے بات کرتے ہیں جناب. 9 دسمبر ہے آج، اور اگر آپ کو بتاتے چلیں اس دن کی ایک تاریخی حیثیت ہے، اور وہ تاریخی حیثیت یہ ہے کہ آج اینٹی کرپشن ڈے ہے. اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اعلان کے بعد پہلا ورلڈ اینٹی کرپشن ڈے 9 دسمبر 2004 کو میکسیکو میں منایا گیا تھا. اور اس دن کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ عالمی معاشرے کو کرپشن سے پاک کرنے کے عزم کو فروغ دیا جائے. اور شفاعت ساتھ ہی ساتھ ایسے اقدامات بھی اٹھانے ہوں گے جس سے کرپشن کی مکمل روک تھام ہو سکے. اور ہمارے ملک میں ہر جائز اور ناجائز کام کرنے کے لیے رشوت دینے کا عمل اپنی جڑیں کافی زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں مضبوط کرتے چلے جا رہے ہیں. اور جب ہم کرپشن کے حوالے سے شفاعت جب بات کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ جی حکومتی سطح پر کرپشن ہوئی ہے. نہیں، اس کا ہم ٹرکل ڈاؤن افیکٹ نہیں، بلکہ ہم دیکھتے ہیں ہماری اگر آپ دکاندار کے پاس چلے جائیں، آپ کو سبزی خریدنے چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے وہ ناپ تول میں کرپشن کرے گا. جی لیڈران اسی معاشرے سے اٹھتے ہیں نا. تو لیڈران بھی اسی معاشرے سے، تو آپ ہر جگہ دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کرپشن ہو رہی ہوتی ہے. سو اس دن کو اور اویئرنیس پھیلانے کے لیے کہ لوگوں کو بتائیں بھی کہ اٹس اے بیڈ تھنگ بھائی، اور مہذب معاشرے میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور اچھی سزائیں بھی ہوتی ہیں. جی یہ سزائیں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کے لیے کچھ نظام بھی ہوتے ہیں. ایسا نظام جس میں ہیومن انٹرفیرنس کم سے کم ہو، وہاں پہ ذرا کرپشن کے امکانات بھی کم سے کم ہوتے ہیں. ہوتی ہے وہاں پہ بھی ہوتی ہے، لیکن اتنی نہیں ہوتی جتنی ایسے معاشروں میں ہوتی ہے کہ جہاں پہ ہر جگہ پہ ہر دفتر میں ایک بابو بیٹھا ہوا ہو اور بابو اپنی لکھت پڑھت کرنے کے لیے آپ سے پیسوں کا مطالبہ کرے. کبھی ہو سکتا ہے کام. تو ایک چھوٹا سا بریک لے لیں میرے خیال میں. بالکل جی، چھوٹے سے بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ہم یہیں پر موجود ہیں، آپ بھی یہیں پہ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو باخبر سویرا میں. اور جناب ہم پشاور واقعے کے حوالے سے بات کریں جناب. بالکل شفاعت، پشاور واقعے کے حوالے سے بات تم کریں گے، لیکن کل کیونکہ دنیا بھر کے لیے ایک بہت اچھی خبر تھی، وہ یہ تھی کہ کل جو کرونا کی جو پہلی ویکسین تھی وہ دے دی گئی یو کے میں، اور یہ دی گئی ہے شمالی آئلینڈ کی 90 سالہ خاتون. اور ان کی ہمت کو سلام. وہ کہتے ہیں نا جی لیڈیز فرسٹ. تو یو کے نے یہ کر کے بھی دکھا دے. خیر ان کے بعد جن کو ویکسین لگی تھی واز 81 ایئرز اولڈ، ایک بوڑھے انسان سے آف کورس. تو جناب دادی ماں کو کرونا ویکسین لگانے والی پہلی انسان کا وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی درجہ مل گیا ہے. اور ان کو اور یو کے از دا فرسٹ کنٹری جہاں پر کیا گیا ہے. کتنی منفرد بات ہے نا، یو کے از دا فرسٹ کنٹری جس نے یہ ویکسین لگوائی. شمالی آئرلینڈ سے اس خاتون کا تعلق، اور جنہوں نے ویکسین لگائی ہے دیٹ نرس از فرام فلپینز، اور 24 سال کا ایکسپیرینس ہے جناب ان کا. اور وہ 24 سال سے
جو کنٹیجس ڈیزیزز ان کی ویکسینیشنز کا کام کر رہی ہیں اور ایک بڑا میرے خیال میں ہسٹوریکل مومنٹ ہے جی دنیا کی تاریخ میں. شفاعت ابھی لوگوں میں نا اتنا کانفیڈنس بھی نہیں ہے سم ہاؤ اس ویکسین کو لے کے لوگ یہ بھی پریشان ہیں کہ پتہ نہیں اس کے جو ریپرکاشنز ہیں جو اس کا ریاکشن ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن بڑی ہمت کی بات ہے جناب, یہ 90 سال کی خاتون ہے, ان کا نام ہے مارگریٹ, اور برطانیہ بھر میں امریکی کمپنی فائزر کی ویکسین پہلے ہفتے میں 8 لاکھ افراد کو لگا دی جائے گی اور اس ہفتے کا آغاز ہو گیا ہے کل سے. اور ویکسین لگوانے والوں کو ساتھ میں کارڈ بھی دیا جائے گا اور ویکسین 2 خوراکوں میں لگائی جائے گی. اچھا جناب, آپ نے کارڈ کا کہا تو ویسے ہی میرے ذہن میں ایک کارڈ آ گیا کہ جی بارات اتنے بجے اور ولیمہ, نہیں یہ وہ والا کارڈ نہیں ہے جی, یہ کارڈ ہے کہ ان کی ریکگنیشن کا کہ یہ ویکسینیٹڈ ہے, دے آر فٹ ٹو ورک. لیکن آپ دیکھیں نا جی, مہذب معاشرہ سب سے پہلے اپنے جو ضعیف افراد ہیں ان کو عزت بھی دی ہے, اور خواتین میں ظاہر نمبر پہلا آتا ہے. تو بات ہم کرتے ہیں ویلیوز کی, لیکن وہ بات کرتے ہیں لیکن وہ عملی طور پہ کر دیتے ہیں, پریکٹیکلی دکھا دیتے ہیں. تو پاکستان میں جناب یہ اچھی بات یہ ہے کہ یہ ویکسین جو ہے آ جائے گی انشاءاللہ اگلے چند ہفتوں میں. لیکن نہیں اگلے چند ہفتوں میں نہیں, آپ کو یاد نہیں ڈاکٹر سعید خان ہمارے پاس آتے وہ کیا کہہ رہے تھے, وہ کہتے ہیں اتنے خوش نہ ہوں, ایک تو ہمارے پاس جب آئے گی مارچ, ابھی تو بولا گیا کہ جی اپریل میں آئے گی, ٹھیک ہے, اور ابھی یہ کہا گیا ہے اب اپریل میں آئے گی, تو یہ کب آئے گی نہیں معلوم, اور جب آئے گی تو پہلے ہیلتھ ورکرز کو لگائی جائے گی, اس کے بعد جو عام لوگوں تک اس ویکسین کی رسائی ممکن ہو سکے گی. اور معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کے مطابق امکان یہ ہے کہ پاکستان میں آئندہ سال فروری یا مارچ میں یہ امکان ہے کرونا وائرس کی ویکسین دستیاب ہوگی. اور پاکستان میں کرونا کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ روز بروز شدت اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں, اور 5 ماہ بعد ایک دن میں اگر ہم کل کی شفاعت بات کریں تو صرف 89 لوگ تو پرسوں جاں بحق ہوئے تھے, اور کل 60 افراد جاں بحق ہوئے. جی جناب, اور یہ اعداد و شمار روزانہ کی بنیاد پہ آ رہے ہیں. جو پازیٹیوٹی کی شرح ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. کراچی تقریباً 21% پازیٹیوٹی پہ جا چکا ہے. قومی طور پہ ہم دیکھیں تو ہم تقریباً 8.5% پازیٹیوٹی پر موجود ہیں, جو کہ بہت خطرناک شرح ہے. اگر اس کو آبادی کو تقسیم کر لیا جائے کہ یہ کتنی آبادی کو متاثر کر سکتا ہے اور کتنے لوگ پازیٹیو ہو سکتے ہیں, نمبرز آر بالکل آپ نے نوٹ کیا. ساتھ میں ہمارے جو ٹیسٹ ہیں سم ہاؤ وہ بھی تھوڑے سے کم ہوئے پچھلے 2 دنوں میں. خیر ابھی ذرا ہم بات کر لیتے ہیں کیونکہ ہم کرونا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور آپ تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل میں گزشتہ روز وینٹیلیٹرز نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ ہفتے کی رات کو وینٹیلیٹرز نہ ہونے کی وجہ سے 7 مریض جو تھے وہ جاں بحق ہو گئے تھے, جن کو آکسیجن نہیں ملا تھا. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ تعداد تقریباً 18 سے 20 بھی ہو سکتی تھی اگر ہمارے وہاں پہ جو ہیلتھ ورکرز کا سٹاف ہے جنہوں نے بہت بخوبی اچھے طریقے سے کام کیا, اور انہوں نے ایک بہت بڑے جس کو میں کہہ سکتی ہوں ڈیزاسٹر ہونے سے بچا لیا, جن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے 2 ڈاکٹرز شامل ہیں اور ایک میل نرس بھی شفاعت اس میں شامل ہے. جی جناب, ہوا یہ کہ جب آکسیجن سپلائی کلیپس ہوئی اسپتال کی تو اس وقت کچھ ڈاکٹرز فوری طور پہ انہوں نے اپنے وہ ہاسٹل سے نکلے, اور ایک ڈاکٹر جو ہے وہ ایمرجنسی سے اٹھ کے وارڈ سے اٹھ کے ہاسٹل گئے اور ڈاکٹرز کو لے کے آئے, اور اس کے بعد جتنے بھی ایمرجنسی کے طور پہ وہ جو کچھ کر سکتے تھے انہوں نے کیا. جہاں پہ اسٹینڈ بائی اور ایمرجنسی سلنڈرز موجود تھے انہوں نے وہ استعمال کروائے, اور وہ ڈیتھ ٹول جو خدا نہ خواستہ 30-35 دستیوں میں ہو سکتا تھا, انہوں نے اس کو بہت سارے لوگوں کی جانیں بچا لی, بہت سارے لوگوں کو ٹائملی شفٹ کر دیا گیا. کیونکہ اس وقت وارڈ میں شفاعت تقریباً 90 افراد ایسے تھے جو کہ زیر علاج تھے, جنہیں مختلف سطح پر آکسیجن بھی دی جا رہی تھی, اور ان حالات میں ذمہ داری کا انہوں نے مظاہرہ. ڈاکٹر محمد سجاد, ڈاکٹر ذیشان افضل اور جو میل نرس وقار خان نے ان مریضوں کو ہم نے دیکھا کہ بڑے ماہرانہ طور پر آکسیجن فراہم کی اور ایمرجنسی میں پہنچایا, اور اس وقت طبی امداد سے کئی لوگوں کی جانیں بچ گئیں. یہ جو طریقہ کار ہے آرٹیفیشلی ان کو سانس دینے کا, یہ ایک بڑا مشکل کام ہے جس میں ہاتھ سے ایک پمپ چلانا پڑتا ہے, مینول سارٹ آف وینٹیلیٹر جس کو ایمبیو بیگ کہتے ہیں. انہوں نے اسی طریقے سے بہت سارے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کے جو کرٹیکل تھے اور آکسیجن کی سپلائی ختم ہونے کی صورت میں انتقال کر سکتے تھے, انہوں نے ان کی جانیں بچائی. کتنا کیوس تھا وہاں پر. اور یہ ہمارے 3 ہیروز, اگر ہم ان کی بات نہ کریں اور ان کا ذکر نہ کریں, شازیہ کو شمار نہیں کریں گی تو وہ بالکل ڈاکٹر شازیہ جو وہ مطلب سر فہرست ہیں, یہ وہ تمام لوگ جنہوں نے لوگوں کی جانیں بچائی. اور اسی والے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان میں سے 2 ہیروز, جن میں ایک میل نرس وقار ہمارے ساتھ ہیں, اور
اور ساتھ میں ڈاکٹر ذیشان ہمارے ساتھ موجود ہے خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل کے, ان کو ہم شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ وقار آپ کا کہ آپ نے باخبر سویرا میں ہمیں وقت دیا. سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آئی ایم شیور وہ بہت دردناک مناظر تھے جب وہاں پہ آپ کے جو پیشنٹس ان کو آکسیجن نہیں مل رہا تھا, ایگزیکٹلی اس وقت کیا سچویشن تھی اور آپ لوگوں نے اپنی نروس کو کیسے کنٹرول رکھتے ہوئے باقیوں کی ہیلپ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ کہ آپ لوگوں نے ہمیں ٹائم دیا, یہاں پہ آنے کا موقع ملا ہمیں. میرا نام ڈاکٹر ذیشان افضل ہے اور میں ریزیڈنٹ سرجن کام کر رہا ہوں خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل میں اپنی سرجیکل ای یونٹ میں. ایکچولی یہ سینیریو اس طرح ڈیولپ ہوئی تھی کہ تقریباً 12-15 کو ایک دم آکسیجن کی جو ہماری سپلائی تھی آئسولیشن چیمبر میں, اور اس کے علاوہ ہماری آئی سی یوز جو ہے سرجیکل آئی سی یوز, میڈیکل آئی سی یوز, اور اس کے علاوہ ہماری جو انٹینسیو کیئر یونٹس ہیں وہاں پہ آکسیجن کی سپلائی ایک دم جو ہے نا وہ ختم ہو گئی. تو ہمارے ساتھ جتنے بھی آئسولیشن میں پیشنٹ ایڈمٹ تھے, تقریباً 90 سے زیادہ ہمارے ساتھ پیشنٹ تھے اس ٹائم, تو وہ سارے جتنے بھی پیشنٹ تھے وہ آکسیجن ڈیپینڈنٹ تھے کیونکہ وہ کووڈ پازیٹیو پیشنٹ تھے, آکسیجن ڈیپینڈنٹ تھے. تو اسی سینیریو میں جب ان کو آکسیجن کی سپلائی ختم ہو گئی, بند ہو گئی, تو یہ ایک بہت پینک سچویشن تھا. تو پھر ہمارے ساتھ جو ہاسپٹل میں اسی ٹائم کوئی الٹرنیٹ آپشن موجود نہیں تھا سوائے آکسیجن سائلنڈر کے جو کہ بیسمنٹ میں پڑے تھے سارے. تو اسی دوران جب یہ سچویشن کریٹ ہو گیا تو ہمارے ساتھ آئسولیشن میں جو جتنے بھی پیشنٹ کے ساتھ اٹینڈنٹ تھے اس نے دوڑ کے جو ہے نا وہ آکسیجن سلنڈر جو ہے نا اپنی پیشنٹ کے لیے جو ہے نا وہ ارینج کرنا خود شروع کی, اور اسی دوران جو ہے نا وہ کافی پینک سچویشن تھا. لیکن میں کریڈٹ دیتا ہوں اپنے جو ہمارے ینگ ڈاکٹرس تھے اسی ٹائم, ہمارے جو نرسنگ سٹاف تھے سارے, پیرامیڈیکل سٹاف, اور خاص طور پر ہماری سیکیورٹی گارڈز اور جو ہمارے ساتھ ہاسپٹل میں سویپر حضرات تھے, تو ان لوگوں نے بہت کافی ہیلپ کی آکسیجن کی سپلائی میں. اور اس کے علاوہ جو تقریباً 19 پیشنٹ جو تھے وہ وقار بھائی اسی ٹائم کیجوالٹی میں ڈیوٹی پہ تھے, ہمارے ساتھ ڈاکٹر ساجد بھی تھے, اور اسی ٹائم میں بھی, حالانکہ ہماری ڈیوٹی نہیں تھی آئسولیشن میں, لیکن اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے نا ہم لوگ آ گئے وداؤٹ پی پیز. ہم نے آئسولیشن کے اندر جا کے جتنے بھی ہمارے ساتھ کریٹیکل پیشنٹ تھے, تو جس اسپاٹ پہ آکسیجن سپلائی مل رہی تھی ہمیں ہاسپٹل میں, اینڈ جہاں پہ ہمارے ساتھ کیجوالٹی ہے وہاں پہ آکسیجن سپلائی پھر بھی تھی, تو ہم نے تقریباً 19 کریٹیکل پیشنٹ کو آئسولیشن چیمبر سے وہاں پہ شفٹ کیا. اور جب ہمارے ساتھ دوبارہ آکسیجن سپلائی ریسٹور ہو گئی تو اس کے بعد دوبارہ ہم لوگوں نے سائلنڈر اور مجھے بتائیے گا ڈاکٹر ذیشان, اگر خدا نہ خواستہ اگر یہ بر وقت ایکشن نہ لیا جاتا اور یہ ایمرجنسی سلنڈرز جو کہ بیسمنٹ میں پڑے ہوئے تھے, ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ بھی وارڈ میں ہی موجود ہوں, اگر یہ سلنڈرز وقت پہ استعمال نہ کیے جا سکتے تو کتنا نقصان ہو سکتا تھا؟ ایکچولی وٹ آئی واز پریڈکٹنگ ان دی انیشیل اسٹارٹ, مجھے جتنا اندازہ تھا تو آئی واز ایکسپیکٹنگ مور دین 50 ڈیتھس, کیونکہ آکسیجن کے بغیر آپ کو تو پتہ ہے بندہ 5-10 سیکنڈ تک جو ہے نا وہ زندہ نہیں رہ سکتا. اور جب آپ ایسی پینک سچویشن میں ہو, ایسی بیماری میں ہو جو آپ کمپلیٹلی آکسیجن پہ ڈیپینڈنٹ ہو, تو آبویس بات ہے مطلب پاسبل نہیں تھا. لیکن یہ ایک میرے ساتھ, میں خود سمجھتا ہوں یہ ایک معجزہ تھا, اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا مہربانی تھی ہم لوگوں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کریٹیکل پیشنٹ کو اسی دن ورنہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ 50 سے زائد افراد جو ہیں وہ ان کی وجہ سے وہ جاں بحق ہو سکتے تھے. اچھا وقار, آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ یہ بتائیے گا کہ اس وقت ایگزیکٹلی کتنا مشکل تھا, کیونکہ دیکھیں جب ایک پینک کریٹ ہو جاتا ہے اور کرونا تو سب سے نہ صرف آپ کی باڈی پہ بلکہ آپ کے سائیکولوجیکلی آپ پہ بڑا زبردست قسم کا اٹیک کرتا ہے, تو کتنا مشکل تھا ان تمام چیزوں کو بھی مینیج کرنا, کیونکہ آپ لوگ بہت کم لوگ تھے اور مریض بہت زیادہ تھے اس وقت؟ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ. میں وقار اللہ چارج نرس ہوں کہ کیجوالٹی میں ایکسیڈنٹ ایمرجنسی جو ہے ہمارے کے ٹی ایچ میں. میں اس وقت ڈیوٹی پہ تھا اور جو حالات تھے اس وقت جو میں دیکھ رہا تھا, جو پہلے شور اور زور سے لوگ چلاتے تھے, تو میں خود چلا گیا ادھر. میں آئسولیشن میں جب داخل ہوا تو مریض کچھ عجیب حالات میں پڑے تھے, تو اس وقت میں نے ایک کریٹیکل ڈیسیجن خود لیا اور اپنے رسپانسبلٹی پہ میں نے یہ پیشنٹ شفٹ کیے ایمرجنسی میں. تو ایمرجنسی میں جب ہم نے پیشنٹ شفٹ کیے تو میں نے اپنے جو نائٹ سپروائزر تھی میں نے اس کو انفارم کیا کہ ہمارے ساتھ اس طرح حالات آئے ہیں. اور آپ لوگ آپ کی ڈیوٹی نہیں تھی آئسولیشن وارڈ میں, آپ کی ڈیوٹی آئسولیشن وارڈ سے باہر تھی اور تمام صورتحال کو دیکھ کر آپ خود اندر آئے؟ جی, میں نے دیکھا میرے ڈیوٹی کیجوالٹی میں تھی, جو ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں ادھر ہی تھی. میں نے ایسے ہی حالات کو دیکھ کر میں گیا کہ کیا مسئلہ ہے. میں نے ایک چاچا کو بھیجا تو اس نے مجھے بتایا کہ آکسیجن ختم ہوا ہے.
تو پھر میں خود چلا گیا. مجھے آکسیجن کی میں نے سوچا کہ ادھر تو پیشنٹ صرف آکسیجن کے لیے ہی آتے. تو جب میں نے حالات کو دیکھا تو میں نے سپروائزر کو انفارم کیا. اس نے ڈائریکٹر سے رابطہ کر کے اس کے جو انسٹرکشن ہے اس کے مطابق مختلف جو ہمارے ہاسٹل میں نرسز تھے, اس کی ڈیوٹی نہیں تھی ان سب کی, جو نیئر میل نرسز تھے جو ہاسٹلز میں رہتے تھے, ان سب کو بلایا اس وقت, اور میں نے یہ پیشنٹ شفٹ کیا اپنی رسپانسبلٹی پہ. بہت اعلیٰ. اور ایمبو بیگنگ اور ان چیزوں سے ہم نے یہ ذرا بتائیں, ایمبو بیگنگ جو آپ نے کی, یہ جو ہاتھ سے پمپ چلایا جاتا ہے اور لوگوں کی سانسیں ریسٹور کی جاتی ہیں, بڑا محنت طلب کام ہے, اور ظاہر ہے یہ ایک آدھ دفعہ یا 5-10 منٹ کا کام نہیں ہے, مسلسل 2-3 گھنٹے بیٹھنا پڑتا ہے ایک پیشنٹ کے پاس. کتنے لوگوں نے ایمبو بیگنگ کی اور کتنے ایمبو بیگز موجود تھے؟ آلموسٹ یہ تو ہر وارڈ میں تقریباً 3-4 ایمبو بیگ موجود ہوتے ہیں. تو اگر ہم اس طرح سوچ لیں تو بہت زیادہ بنتے ہیں 60+, لیکن اس میں پیشنٹ مختلف وارڈوں میں شفٹ ہوئے. جس طرح میرا ایک ہمارا جو آئی سی یو کا میں بتاؤں گا ہیرو اس کو, ماجد صاحب, اس نے اپنے بہاف پہ پیشنٹ آئی سی یو شفٹ کیے تھے, تو وہ بھی ایمبو بیگ پہ شفٹ کر کے ادھر پھر ایمبو بیگنگ کرتا تھا اس کو. اس میں کچھ پیشنٹ اس طرح تھے کہ وہ بائی پیپ سی پیپ جو ونڈ کے پیشنٹ تھے, وینٹیلیٹر پہ جو ہوتے ہیں, نان انویسیو وینٹیلیٹر جس کو کہتے ہیں, اس کو ہم نے پھر ایمرجنسی میں جو آکسیجن موجود تھا اس کو ہم نے خود سلنڈر لے کے آئے. مطلب کیا کہنے واقعی, مطلب آپ لوگوں کی ہمت, مجھے بھی ایک سوال کا, آپ لوگوں کی ہمت اور آپ لوگوں کے حوصلے کو سلام. میں ذرا ڈاکٹر ذیشان صاحب آپ کے پاس بھی آنا چاہوں گی, کیونکہ جو ہم اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں کرونا کے حوالے سے واقعات مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں, آئے دن کیسز بڑھتے جا رہے ہیں. آپ کو اس کے علاوہ لگتا ہے, چلیں ٹھیک ہے ایک بہت بڑا سانحہ ہونے سے بچ گیا, گو کہ 7 قیمتی جانیں چلی گئیں, لیکن اس کے علاوہ آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ہاسپٹلز میں اتنی گنجائش ہے کہ اگر کرونا کیسز ایسے ہی بڑھتے چلے گئے تو ہم ڈیل کر پائیں گے سچویشن سے؟ یہ تو حکومت کی اسٹریٹجی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مطلب ہماری جو عام لوگ ہیں وہ ایس او پیز کا خیال نہیں رکھ رہے. ایکچولی جو انیشل ویو آیا تھا اس میں ہم لوگوں نے کافی کنٹرول کیا تھا, ہمارے عوام نے بھی ہمارے ساتھ بہت زیادہ تعاون کی تھی, جتنے بھی ایس او پیز ہے ان کو پراپر طریقے سے فالو کیا تھا. لیکن ابھی جو جس طرح کی سچویشنز ہے ہماری کنٹری میں, ہمارے جو ملک میں جو جلسے وغیرہ ہو رہی ہے, اور اس کی وجہ سے نہ کوئی ایس او پیز فالو کر رہا ہے, نہ ماسک کا کوئی استعمال کر رہا ہے, نہ سوشل ڈسٹینسنگ ہے ہمارا. تو اگر خدا نہ خواستہ اگر یہ سچویشن اس طرح برقرار رہی تو پھر بہت مشکل ہوگا اس طرح کی سچویشن. ڈاکٹر ذیشان, آپ لوگ بلا شبہ ہمارے ہیروز ہیں. مجھے صرف ایک چیز جاننی ہے, جیسے ابھی وقار بھی بتا رہے تھے کہ وہ کیجویلٹی میں تھے اور وارڈ سے انہوں نے لوگوں کی آواز سنی. اچھا خاصا فاصلہ ہے کیجویلٹی اور جو کے ٹی ایچ کی جو ایمرجنسی ہے. پھر آپ لوگ ہاسٹلز میں تھے, آپ لوگ ہاسٹل سے آپ کے ینگ ڈاکٹرز اور دیگر اسٹاف جو ہے نرسنگ اسٹاف وہ پہنچا, اچھا خاصا فاصلہ ہے وہ بھی. کتنا وقت لگا جب یہ سچویشن کریٹ ہوئی, اور جتنی دیر میں ڈاکٹرز وہاں پہنچے کتنی دیر میں پہنچ گئے تھے؟ یہ سچویشن جب کریٹ ہو گیا تو ہمارے جتنے بھی ڈاکٹرز تھے اور ہمارے اسٹاف والے, پیرامیڈیکل اسٹاف, نرسنگ اسٹاف, وہ تو زیادہ تر لوگ ہاسٹل میں تھے کیونکہ سنڈے کی نائٹ تھی, اور سنڈے کو تو ویسے بھی چھٹی ہوتی ہے نارملی. تو زیادہ تر ڈاکٹرز کی تو خیر چھٹی نہیں ہوتی کیونکہ وہ لوگ اکثر ایمرجنسی ٹائم پہ آن ڈیوٹی آن کال ہوتے ہیں. لیکن جب ہمیں پتہ چل گیا اسی ٹائم تو ہم لوگ ہاسٹل سے آئے. میں تو خود کیجویلٹی میں ایز اے سرجیکل یونٹ کا میں وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا وہاں پہ. تو جب ہمیں پتہ چلا تو ہم لوگ ڈائریکٹلی آئسولیشن چیمبر آئے, اور جب ہم آئسولیشن چیمبر کے اندر جاتے ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہے ہم پراپر پی پی ایز یوز کرتے ہیں, پراپر کٹ ہماری ہوتی ہے, N95 ماسک ہم یوز کرتے ہیں کیونکہ اس طرح ہم اندر نہیں جا سکتے. لیکن وہ اتنا پینک سچویشن تھا کہ ہمارے ساتھ جتنے بھی ڈاکٹرز تھے وہ ڈائریکٹلی, میں خود وداؤٹ پی پی ایس اندر گیا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس طرح کی سچویشن میں پھر آپ اتنا ویٹ نہیں کر سکتے تھے. تو ہم نے رسک لیا اپنے آپ پہ اور اندر چلے گئے, اور جتنے بھی وہاں پہ پیشنٹ تھے تو ان کو ہم لوگوں نے. جی ڈاکٹر صاحب بلا شبہ آپ کی خدمات جو ہے, جی بالکل پلیز کو سم اپ کر دیجیے. ہاں, ہمارے ساتھ جو ہماری جتنے بھی آئسولیشن میں اسی ٹائم ہماری جتنی بھی ڈاکٹرز کی ڈیوٹی تھی, پیرامیڈیکل سٹاف کی اور نرسنگ سٹاف کی, ہمارے سب نے کمبائن ایفرٹ کیا تھا اسی رات. آپ لوگ خود اندازہ لگائے کہ ہمارے ساتھ جو ہاسپٹلس کی سویپرز ہے ان لوگوں نے بھی جو ہے نا پیشنٹ کی اس کے لیے سائلنڈر خود لے کے آ رہے تھے. ہماری سیکیورٹی گارڈز
वो सारे लगे रहे थे उसी रात। तो यकीनन बहुत सबकी बड़ी बात है, collective काबिल बहुत थी, बड़ी जिसकी बात है। वजह अल्लाह का से बहुत शुक्र बड़ा है। नुकसान होने से बच गया। बहुत और शुक्रिया अल्लाह जी, का- डॉक्टर ज़िशान हमारे साथ मौजूद थे, सालिस वक़ार हमारे साथ मौजूद थे, और ये वो हीरोज़ है शफात जैसे बात कर रहे थे ना कि हमने पीपीज़ भी नहीं पहने, मतलब ये भी खौफ होता है ना कि कहीं हमें कोरोना न लग जाए, लेकिन उन तमाम चीज़ों को बलाए ताक रखते हुए ये भागे अंदर उन्होंने काम किया और उन्होंने बहुत कीमती जानी बचाई, इनको हमारी तरफ से सलाम। और वो नुकसान जो दसियों में हो सकता था, खुद डॉक्टर्स का अंदाजा था कि 50+ लोग इसमें जहां भाग हो सकते हैं, इन लोगों के इन टाइम एक्शन की बदौलत, इन केटीएच के हीरोज की बदौलत वो बड़ा नुकसान होने से बच गया। जो साथ जाने गई उनका अफसोस है, वो उनका ज़ाला भी मुमकिन नहीं है, लेकिन जो बच गए वो बहरहाल हमारे लिए उतने ही कीमती हैं जितना कोई और। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हम कुछ अब बात कर लेते हैं किचन गार्डनिंग के हवाले से, क्योंकि शफात आजकल एक तो सब्जियां वैसी बड़ी महंगी हो गई हैं, हाँ, आप उसके जो है अलावा ना- हेल्थ के हवाले से बात करें ना आज। आप हर दफा जो है इतनी ऐसी महफिल को जो है आपने मतलब यकीन करें, एक तो आप खुद आज सब्जा, ऊपर से मेरे इस पास है सब्जा, उधर सब्जा, इधर सब्जा, सामने लेमन ग्रास, खुशबू है इस वक्त स्टूडियो Oh my में, God. और हमारे जो मेहमान हैं इस वक्त स्टूडियो में बैठे हुए वो भी जो है किचन गार्डनिंग के और घर में Expert. सब्जियां लगाने के एक्सपर्ट हैं। बिल्कुल, आपने देखा हो, मैं इनके घर भी गई हुई हूँ, मुस्लिम रजा साहब की, उन्होंने हर किस्म की सब्जी अपने घर जो है वो उगाई हुई है। और घर में सब्जी उगाने का बहुत फायदा है, क्योंकि ना तो ये गटर के पानी से, नालों के पानी में उगाई जाती है, और ना ये महंगी होती है, पता नहीं कितने अरसे बाद आपके पास आपके घर पहुंचती है, तब तक बासी हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम मुस्लिम साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक, ऑल वेल इन कंट्रोल एज यूजुअल। एज यूजुअल एंड एज ऑलवेज, क्योंकि आप घर में खुद किचन गार्डनिंग कर रहे हैं। ये क्या, ये शफात आपने आते साथ मोहसिन साहब, मुझे ऐसा खाना लग शुरू रहा है कर ना, दिया? नहीं मैं खा रही हूँ, खुश सूंघ रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं एक बादशाह हूँ और ये मतलब मैंने कोई हाथ में को पत्ती रखी हुई है ऐसी खूबसूरत सी अच्छा। खुशबूदार, मतलब कोई क्या मुगलाई खुशबू दौर है का इस अपने आप पुदीने में, में, हाँ। क्या इसका वो क्या कोई हाँ। स्पेशली नस्ल है या ये नॉर्मल पुदीना? भाई देखो शफात, इसमें सिलसिला ये है कि जब हम कोई चीज़ नेचुरल वे में ग्रो कर रहे होते हैं, जब ये वेंडर आपको वेजिटेबल वेंडर के पास जब सब्जी मिल रही होती है तो पहले माशाखोर के पास जाती है, फिर आड़ती के पास जाती है, फिर डिफरेंट हाथों से होते होते वैल्यू एडिड होते होते हाथों पहुंचती है, और उसमें आपके 48 घंटे और उससे भी ज़्यादा 2 दिन बाद औकात, तो जब वो आप तक पहुंचेगी तो उसकी वो नॉरिशमेंट वैल्यू वो नहीं रहती, बिल्कुल वो ऐसा। फ्रेशनेस वो नहीं रहती। अब तुमने पॉट देखा, सुबह मैं उठा, मैंने अपना हैंगिंग पॉट निकाला, गाड़ी में, तुम्हारी गाड़ी में रखा और लेके इधर आ गया, तो अब बेहतरीन। इसकी फ्रेशनेस को तुम उससे कैसे कंपेयर कर सकते हो? सवाल ही नहीं पैदा होता। क्या गलती बात होगी, है। ये तो हमारी क्या बात आइंदा है। से हरकत ना करना। और दूसरे, लेकिन मुझे बताएं, ये आपने छोटे छोटे पॉट्स में जो रखे हैं, इनका मकसद क्या है कि लोगों को बता सके कि जरूरी नहीं बड़ी जगह चाहिए इन चीजों को बिल्कुल, उगाने ये के लिए? क्योंकि आज इस प्लेटफॉर्म पे यही मकसद है हमारा कि हमारा जो मुल्क है, अब पूरी दुनिया में सब वर्टिकल ग्रोथ हो रही है, हॉरिजॉन्टल खत्म हो गई। पहले हमारे घर बड़े बड़े हुआ करते थे, बड़े बड़े बैकयार्ड्स हुआ करते थे, अब क्या है कि लेकिन इस दुनिया में हमें उस लाइफ स्टाइल के साथ अपने आप को एडजस्ट करना है, ठीक है ना। कोविड के साथ भी एडजस्ट कर रहे हैं ना हम लोग। तो छोटे पॉट्स का मतलब ये है कि इफ यू आर लिविंग इन अपार्टमेंट यू कैन हैव सो मेनी थिंग्स, अबाउट 40% आप अपनी डेली रिक्वायरमेंट यू कैन ग्रो योर ओन, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मिट्टी, थोड़ी सी मिट्टी चाहिए, थोड़ी सी हमें खाद चाहिए, और एक दफ़ा वंस यू इंडल्ज इन दिस एक्टिविटी, आई कैन एश्योर एंड आई कैन चैलेंज कि उसके बाद आप इससे अपने आप को निकालिए। मैं तो कहता हूँ, मुझसे पूछते हैं लोग, बड़े ईमेल्स आते हैं कि जी आप क्या करते हैं, मैंने कहा मैं इनको हीरोइन देता हूँ, बस उसके बाद वो एडिक्ट हो जाते हैं, फिर वो लग जाते हैं इसी काम में। तो ये सलाद भी मौजूद है, धनिया भी मौजूद है, पालक मौजूद है, स्पिनच, सलाद, धनिया, पालक, लेमन ग्रास, मदर इन लॉस टंग, मिंट, सब कुछ। तो कम से कम अभी भी 25% तो तुम्हारे पास आ गई ना चीजें। तो अच्छा, रोज ये तो मैं सलाद consume का कर- आइटम जब वैसे बंदा लेने जाए ना तो मतलब सब्जी का बजट 300, सलाद का बजट 300 अलग रखना पड़ता है। बिल्कुल। और दूसरी बात है कि जब सलाद आप खा रहे होते हैं, जब बर्गर आप लेते हो, तो मैं तो बर्गर से सलाद निकाल के फेंक देता हूँ। अच्छा, ये क्यों? क्योंकि इसलिए कि वो ऐसा सलाद होता है कि उसकी शक्ल देखकर ही वो दिल नहीं चाहता खाया जाए। पुराना मतलब वो होता फ्रेश पुराना होता है ना, फिर पुराना होता है। इसलिए आपने अपने घर सलाद उगाई। अच्छा, मैं चाहूंगी ये जो मदर इन लॉ टंग, जिसको आप कभी आप डॉटर इन लॉ टंग भी कहते हैं, वो भी दिखा दें, क्योंकि हाँ। वो कहते हैं ना कि आपको ऑक्सीजन की कमी हो तो आपको घर में वो बिल्कुल प्लांट बिल्कुल। ये रखना नीचे चाहिए। पड़ी हुई है, अगर मुझे यहाँ से उठवा दें तो मैं फिर जनाब, यहीं मैं से मेरे हाथ उठाएं। से शफात, चले उठे, हम काम पे उठा लगे। लेते हैं, हाँ, काम पे लग उसके जाते बाद हैं। आप उठा लें। ये है जनाब, इसको क्या कहना चाहिए? इसको- ये है जनाब वो, ये है मदर इन लॉ मदिरा- टंग भी कहते हैं, लेकिन इसको डॉटर इन लॉ टंग भी कहते हैं। वैसे इसको स्नेक प्लांट ये कहते मैं हैं कहता ना? हूँ, मैं कोई और नहीं कहता। अच्छा, ये सॉरी, ये क्योंकि मुझे उन्होंने सिखाया हुआ, अल्लाह की कसम, इसलिए मैं कह रही थी। अच्छा ये इसकी वैसे मैं बड़ा तुम्हें अजीब सा नाम शफात है। बताऊं इसका, हाँ। बड़ी जबरदस्त बात। देखो, डे लाइट में फोटोसिंथेसिस होता है,
اور جتنے پلانٹس ہوتے ہیں دے یوز ٹو ایبزارب کاربن ڈائی آکسائڈ اینڈ ایوالو آکسیجن. دس پلانٹ یہ اتنا معصوم پلانٹ ہے کہ ناسا نے 16-17 پلانٹس ایسے ڈکلیئر کیے جو کہ دن اور رات آپ کے لیے آکسیجن پروڈیوس کرتے ہیں. دے آر کالڈ ایئر پیوریفائر. تو اس میں یہ معصوم پودا موجود ہے. اب کیا ہے کہ آپ اتنا پولوشن ہے ہمارے شہر میں, پورے پاکستان میں اتنا پولوشن ہے, تو کیوں نہیں ہم اپنے آفیسز میں, اپنے گھروں میں, اپنے بیڈ رومز میں, اور اس کا چونکہ بہت کم پانی مانگتا ہے یہ اور بہت کم سن لائٹ ہوتا ہے اور یہ گرو کرتا ہے اور آپ کو 24 آورز آپ کو آکسیجن دے رہا ہوتا ہے. کوئک کوسچن سر, اگر ہم یہ انڈور اگاتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک چیز آ جاتی ہے مچھر, اور جو یہ مچھروں کے اسپرے ہوتے ہیں کیا یہ پلانٹس کے لیے نقصان دہ ہے؟ بالکل نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھو یہ بھی ایک ٹیبو ہے. بہت لوگ مجھ سے کہتے ہیں جی چھپکلی آ جاتی ہے تو گرگٹ آ جاتے ہیں, تو یہ ایسا کچھ نہیں ہوتا, اور اگر آ بھی جاتا ہے تو سو واٹ, مجھے لاؤ گرگٹ لا دو, میں اپنی گرگٹ کو ہاتھ پکڑ لوں گا. اچھا, یہ ٹیبوز ہیں, یہ آپ کو وہ کھانے میں نہ گر جائے, مسئلہ یہ ہوتا ہے. اللہ نے نظام ایسا بنایا ہوا ہے کہ ان تمام چیزوں کو, یہ بھی ہماری ایکولوجی کے حصے ہیں, ان کو بھی ہمیں, یہ بھی ہماری, اور somehow یہ پروٹیکشن بھی دے رہے ہوتے ہیں. اچھا مجھے بتائیں جلدی سے کہ ہم کیونکہ سردیوں کا موسم ہے, کیا کچھ چیزیں اپنے گھر میں اگا سکتے ہیں بڑے آرام سے, کم خرچ بالانشی ہو کے؟ بڑی, سب سے پہلے آپ دھنیا اگائیں, مرچیں اگائیں, پودینہ اگائیں, آپ شلجم اگائیں, آپ سیلڈ اگائیں, آپ پالک اگائیں. یہ تمام چیزیں سردیوں کی ہیں اور آرام سے اگتی ہیں. اور کوئی میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ بھائی میرے سننے والے اور دیکھنے والے کو سمجھ لیں کہ یہ راکٹ سائنس نہیں ہے, یہ بہت سمپل ہے. the once you will start it, آپ سب کچھ سیکھتے رہیں گے. بیج مہنگے آتے ہیں یہ جو اتنی مہنگی سبزیاں ہم مارکیٹ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بیج مہنگے ہوتے ہیں؟ نہیں, بالکل نہیں مہنگے ہوتے. کس نے کہہ دیا؟ آپ کو بتاؤں کہ جیسے کورینڈر ہے جس کو دھنیا کہتے ہیں, اس کی ایک 25 روپے کا آپ کو کسی اسٹور سے جا کے لے لیں کورینڈر, اور اس کے بعد آپ اس کو میش کر لیں, اس کے شیلز کو 200 میں تقسیم کر لیں, تو آپ کم از کم 5000 پودے اس میں سے اگا لیں گے. اب مجھے بتائیں کہ یہ تو خدا کا نظام ایسا ہے کہ ایک خوشے کی بالی, اللہ قرآن میں بھی کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں یہ گندم کی بالی, اور اس میں کتنے گندم, یہ کیا ہے؟ یہ مطلب ملٹیپلیکیشن ہے اور زبردست ہے. مطلب یہ خدا کا نظام ہے, بڑا بہترین کام ہے جی. اور وہ تمام لوگ جو دیکھ رہے ہیں گھر میں, اگر تھوڑی سی بھی جگہ ہے, ضروری نہیں ہے کہ جی آپ کے سارا جو ہے نا معاملہ گھر کی چھت پہ ہو, آپ گھر کی ٹیرس پہ, اپنے بیڈ روم میں, کہیں پہ بھی اگر آپ کے پاس ایک دیوار خالی ہے, آپ اس کو پلانٹ سے ڈیکوریٹ کریں, کتنی خوبصورت لگ سکتی ہے. بالکل بالکل. تھینک یو سو مچ. محسن رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھا. اور ہم ایز اے کمیونٹی بھی, ہم آپ کو لگتا ہے اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں تو اپارٹمنٹس والے مل کے بھی سبزیاں اگا سکتے ہیں. چھوٹی سی بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں جناب باخبر سویرا کا راؤنڈ 2 شروع ہو چکا ہے. میں ہوں آپ کو میزبان شفاعت علی, اور میرے ساتھ آپ کون موجود ہیں جی؟ میں جی مدیحہ نقوی آپ کے ساتھ موجود ہوں. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ساتھ محسن رضا صاحب موجود تھے, تو میں نے ان کی نا جو پودینہ تھا شفاعت ایک پتا توڑ لیا, اور اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے, تو اس کا مطلب, اور یہ ویسے تو کہہ رہے تھے کہ آپ یہ کیا کیا, یہ فلانا ڈمکانا, میں نے ان کی اجازت سے توڑا تھا. اچھا, میں نے ویسے ہی توڑ لیا ان کے سامنے, یہ ہوتا ہے. اچھا, یہ وہ طریقہ ہے نا کہ آپ جاتے ہیں مونگ پھلی خریدنے, ویسے ہی آپ جتنی دیر میں وہ تول رہے آپ نے 4-5 کھا لی. یہ ہوتا ہے سمارٹ شہری, جو کہ میں بن چکا ہوں. مدیحہ کو بھی اس میں تربیت کی ضرورت ہے. خیر جناب, اب ایک آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ صحت کے حوالے سے بات تو ہوتی رہی ہے, خیبر پختونخوا حکومت اس پہ لیڈ لیتی رہی ہے, اور اب تقریباً ہر شہری کو وہاں پہ اگلے سال کے اختتام تک صحت کارڈ مل جائے گا. پنجاب حکومت بھی جو فالو کر رہی ہے. بالکل جی, اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگلے سال کے اختتام پر which is 2021 اس میں پنجاب کے بھی تمام در اضلاع میں یہ صحت کارڈ پہنچ جائے گا, جس میں تقریباً 7 لاکھ مختص کیے گئے ہیں. جی جناب, ہر شہری کو یہ پیسے ملیں گے. پیسے مطلب ایسے نہیں کیش کرا لیں جا کے, یہ ہاسپٹل کے پیسے ہوں گے, آپ کے لیے نہیں ہے. تو خیر جناب, یہ تمام چیزیں اور بھی بہت کچھ ہے ہمارے شو میں آج بات کرنے کے لیے. خاص طور پر فیصل آباد میں جو گھریلو ملازمہ پر تشدد کا کیس تھا, اس میں اس بچے کو بھی اریسٹ کر لیا گیا جس نے اس بچی پہ تشدد کیا تھا. تو ذرا اس سے بھی بات کریں گے کہ یہ بچے کیوں بیچ میں نا, بڑوں کے کام میں بچے کیوں آ جاتے ہیں, کیونکہ بچہ تو ریپلیکیٹ کرتا ہے جو ماں باپ کر رہے ہوتے ہیں. ہاں, لیکن میرے خیال میں پھر سزا ضروری ہے, سزا ضروری ہے. اور اگر ہم ویسے بات کریں, مہذب معاشرے کی بات کریں, تو اگر آپ 18 سے کم آپ کی عمر ہے تو وہ آپ کو سزا نہیں دے رہے ہوتے, بٹ وہ آپ سے کمیونٹی سروسز کرواتے ہیں تاکہ آپ اسے لرن کر سکیں. بہت ساری چیزیں شامل کریں گے, لیکن پہلے ٹاپ سٹوریز پر نظر ڈال لیتے ہیں.
تو سب سے پہلے جناب ایک اہم خبر شامل کرتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کا نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن کی غیر قانونی پیسے سے متعلق پالیسی کا خیر مقدم. ٹویٹ میں کہتے ہیں کہ ترقی پذیر ممالک میں غربت کی وجہ سے کرپٹ اشرافیہ دولت کے مزے لوٹ رہی ہے. ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کرپٹ اشرافیہ لوٹی دولت آف شور ٹیکس ہیونز میں منتقل کرتے ہیں. آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم عمران خان کا نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن کی غیر قانونی پیسے سے متعلق پالیسی کا خیر مقدم. ٹویٹ میں کہتے ہیں کہ ترقی پذیر ممالک میں غربت کی وجہ ان کے کرپٹ اشرافیہ ہیں. کرپٹ اشرافیہ لوٹی دولت آف شور ٹیکس ہیونز میں منتقل کرتے ہیں. اور اب جیسے ٹاپ سٹوری سے پہلے شفاعت بات کر رہے تھے, ایک بہت ہی زبردست قدم اب پنجاب حکومت بھی لینے جا رہی ہے اور اچھی بات انہوں نے فالو کیا اس میں خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کو, کیونکہ شفاعت خیبر پختونخوا کے جو ہیلتھ انشورنس کے حوالے سے جو اقدام تھا یہ پوری دنیا میں سراہا جا رہا تھا. دیکھیں علاج کی سہولت ہر شہری کا بنیادی حق ہے اور یہ حکومت کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنے شہری کو یہ بنیادی حق تو ایٹ لیسٹ ضرور دے. اور اسی کے پیش نظر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے یونیورسل ہیلتھ کوریج کے پروگرام کی اب منظوری دے دی ہے. اس کے مطابق پنجاب کے ہر شہری کو 7,20,000 سالانہ ہیلتھ انشورنس دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. عثمان بزدار کے مطابق پہلے مرحلے میں 2 اضلاع میں ہیلتھ کوریج فراہم کی جائے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنے ٹویٹر پیغام میں یہ کہا ہے کہ 2021 کے آخر میں تمام اضلاع میں ہیلتھ کوریج شروع ہو جائے گی. 7,20,000 ایک بڑی اچھی خاصی رقم ہے جناب. اور وہ پرائیویٹ اسپتالوں میں جہاں پہ جو بڑے بڑے پھرپھرے آتے ہیں ایٹ دا ٹائم آف پیشنٹ ڈسچارج, وہ کس حد تک اس سے کیٹر ہو سکیں گے اور کن اسپتالوں کے لیے یہ سہولت موجود ہے. ہمارے ساتھ نیلم حیات صاحبہ موجود ہیں جی, جو کہ ممبر اسمبلی اور ترجمان حکومت پنجاب ہیں. ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں. بہت شکریہ نیلم حیات صاحبہ وقت دینے کے لیے. کچھ بتائیے کہ اس یونیورسل ہیلتھ پلان کے حوالے سے کیا اس میں پالیسی رکھی گئی ہے, کن لوگوں کے لیے ہیلتھ کارڈز ہوں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ شفاعت مدیحہ. یہ پورے پنجاب کے جو 36 اضلاع ہیں ان کے لیے یہ کارڈ جو ہیں یہ کچھ بن گئے ہیں اور کچھ بن رہے ہیں, اور انشاءاللہ 2021 کے اینڈ تک دسمبر تک یہ جو ہے پورے پنجاب میں یہ کارڈ جو ہے لوگوں تک پہنچ جائیں گے. صحیح. اچھا نیلم صاحب بتائے گا کہ ٹوٹل کتنا بجٹ مختص کیا گیا اس کے لیے؟ اس کے لیے جی جو 72 لاکھ جو کارڈ ہیں یہ ایشو ہو چکے ہیں. 72 لاکھ کارڈ ہم نے ایشو کرنے ہیں اور 52 لاکھ جو ہیں یہ ایشو ہو چکے ہیں. اور یہ ایک میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ بات بتا دوں کہ یہ جو 72 لاکھ کارڈ ہیں یہ تقریباً پورے پنجاب میں جو میں نے پہلے بتایا 2021 تک یہ تقسیم ہو جائیں گے. اور اس کے لیے یہ جو بجٹ ہے اس کے بارے میں آپ کو میں ابھی بتاتی ہوں. 3.5 کروڑ جو لوگ ہیں ان کو پہلے مرحلے میں کارڈ ایشو ہوں گے, جو کہ 2.5 کروڑ افراد کو کارڈ ایشو ہو چکے ہیں. صحیح صحیح. اچھا اب یہ ذرا بتا دیجیے, آپ نے بھی جو نمبرز بتائے 72 لاکھ افراد کا آپ نے کہا کہ جی ان کو ایشو ہونے ہیں, پھر آپ 3.5 کروڑ افراد کا بھی کہہ رہی ہیں. پنجاب کی آبادی 12 کروڑ افراد نفوس پہ مشتمل ہے. نہیں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ پنجاب کی جو آبادی ہے یہ جو 12 کروڑ آپ بول رہے ہیں یہ 2021 تک 12 کروڑ کو بھی مل جائیں گے. یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تقریباً. یہ جو ابھی ہوا ہے یہ 2.5 کروڑ افراد کو مل چکے ہیں اور 3.5 کروڑ افراد کو یہ 2-3 مہینے کے اندر ملیں گے. لیکن یہ جو پورے پنجاب کی آبادی ہے اس کو ہم 2021 تک کور کر لیں گے, کیونکہ عمران خان کے ویژن کے مطابق وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر شہری کے پاس ہیلتھ کارڈ ہو جیسے کہ باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے. اور یہ جو کارڈ ہے یہ تقریباً ہر شہری کو یہ دیا جائے گا اور ابھی تک بہت سے لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ ہوں. نیلم صاحبہ یہ بتائے گا کہ جو آپ نے بولا کہ 3.5 کروڑ جو کارڈ ہیں آلریڈی تقسیم کیے جا چکے ہیں, کون کون سے اضلاع میں ابھی تک تقسیم کیے جا چکے ہیں؟ یہ نہیں, کارڈ جو ہیں یہ 52 لاکھ تقسیم ہو چکے ہیں. 72 لاکھ ہوں گے. 52 لاکھ کا مطلب ہے کہ ابھی تک 2.5 کروڑ لوگوں کو, اور جو 72 لاکھ تقسیم ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ 3.5 کروڑ لوگوں کو 2 مہینے میں یہ کارڈ تقریباً کوریج مل جائے گی. اچھا اب یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح خیبر پختونخوا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو پرائیویٹ اسپتال ہیں ان میں صحت انصاف کاؤنٹر موجود ہوتا ہے. اگر کوئی پیشنٹ آتا ہے تو وہ صحت انصاف کاؤنٹر پہ جا کے اپنا جو ہاسپٹل کا جتنا بھی بل ہے وہ کیش کرا سکتا ہے. 5 لاکھ کی لمٹ ہے اس میں بتائیے گا کیا کوئی اسپتال مختص کیے گئے ہیں, یا یہ سہولت تمام اسپتالوں کے لیے استعمال ہو سکتی ہے؟
नई शफात ये पूरे पाकिस्तान में पूरे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट में भी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी। और एक बात इसमें और बड़ी खुशाइंद बात ये है कि अगर लाहौर का कोई शख्स है और वो कराची चला गया और वहाँ जाके वो बीमार हो गया तो ये कार्ड वहाँ भी इस्तेमाल होगा। ये हेल्थ कार्ड पूरे पाकिस्तान में इस्तेमाल होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। नीलम हयात साहिबा हमारे साथ थी। एक नहायत ही बेहतरीन किस्म का कदम लिया गया है पंजाब हुकूमत की जानिब से, जिसमें जो सेहत कार्ड मिलेंगे ज़रूरी नहीं वो पंजाब में चलेंगे, बल्कि वो लोग जो कि पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं उनके पास ही सेहत कार्ड है। सो पूरे पाकिस्तान में नॉट ओनली की गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जिन्होंने बात की, वहाँ पे भी इनकी कंप्लीट कवरेज उनको हासिल होगी। मतलब ये बेसिकली दिस इज़ द कॉन्सेप्ट, क्योंकि बहुत सारे सरकारी अस्पतालों में जो सहूलियात होती हैं लोग उससे मुतमईन नहीं होते और लोग प्राइवेट अस्पतालों का रुख इसीलिए करते हैं। और बहुत सारे टेस्ट ऐसे होते हैं जो कि सरकारी अस्पतालों में मुमकिन नहीं होते, वो प्राइवेट अस्पतालों में किए जाते हैं, सैंपल्स दिए जाते हैं। तो सेहत इंसाफ कार्ड के जरिए ये है कि वो टेस्ट वगैरह और वो प्राइवेट अस्पतालों के बिल मैनेज किए जा सकते हैं और गरीब को बहुत सहूलत है। बिल्कुल शफात, और ये सालाना बुनियाद पर होंगे? जी, ये सालाना बुनियाद पर होता है, लेकिन मेरे पंजाब के हवाले से भी यही है कि जी ये सालाना बुनियाद पे ये मुख्तस होंगे पैसे। अब आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जी सियालकोट का दौरा कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले आपने देखा हमारी जो हेडलाइंस थी उनमें भी हमने जिक्र किया कि जी वज़ीर आज़म अब से कुछ देर में सियालकोट पहुंचेंगे। तो सियालकोट में वो पहुंच के कर क्या रहे हैं जनाब? मेगा प्रोजेक्ट्स का ऐलान कर रहे हैं, उनकी इनॉग्रेशन ऐलान कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 5 मेगा प्रोजेक्ट्स हैं। 5 मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जनाब, अरबों रुपए के ये प्रोजेक्ट्स हैं। और सियालकोट के लिए एक तारीखी पैकेज जी आज उसका ऐलान किया जा रहा है। बिल्कुल शफात, वज़ीर आज़म सियालकोट की निजी लाइन का भी साथ में इफ्तिताह करेंगे और साथ में वाटर फिल्ट्रेशन और ग्रीन पार्क्स मंसूबे का भी इफ्तिताह आज ही के दिनों का। इसी वाले से हमारे साथ मौजूद हैं, हम अपने रिपोर्ट से के रब्ता करें, लेकिन हम उस्मान डार साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। उस्मान साहब बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा को वक्त देने के लिए। ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आज सियालकोट का दौरा कर रहे हैं, 5 बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स का वो इफ्तिताह भी करेंगे, इसके अलावा क्या मसरूफियात रहेंगी खान साहब की आज? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। तीन एक्टिविटीज़ इंशाल्लाह ताला आज उनकी शहर सियालकोट में होंगी। एक, सियालकोट की ताजर बरादरी के तावन से, बिज़नेस कम्युनिटी की स्ट्रगल से, कोशिशों से सियालकोट की अपनी एयरलाइन एयर सियाल का आगाज़ होने जा रहा है। इस पे मैं एयर सियाल के चेयरमैन फजल जलानी साहब को, उमर मीर साहब को, उनकी इंटायर मैनेजमेंट को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इससे खित्ते में, सियालकोट में, रीजन में रोज़गार पैदा होगा पाकिस्तान के नौजवानों के लिए, सियालकोट के नौजवानों के लिए। उसके साथ साथ जैसे आप जानते हैं फ़ज़ाई सफ़र के लिए कितनी मुश्किलात हैं हमें लाहौर, इस्लामाबाद, कराची के दरमियान, और जिस तरह के प्राइस टिकट्स चल रहे हैं जहाज़ों के, इस तरह से एक हेल्दी कंपटीशन का आगाज़ होगा और एयरलाइंस आनी चाहिए पाकिस्तान में ताकि हमारा फ़ज़ाई सफ़र बेहतर हो सके और आसान हो सके और लोगों की एक्सेस में हो एयर टिकट्स जो हैं। इसके साथ साथ वो 17 अरब रुपए का पैकेज देने जा रहे हैं सियालकोट शहर को। और तीसरा, कामयाब जवान प्रोग्राम, जिसमें हम 2 अरब से ज़ायद रकम पाकिस्तान के नौजवानों में तकसीम कर चुके हैं। उसमें जो कामयाब हुए नौजवान, कामयाब जवान में पैसे लेने में, उनमें वो चेक तकसीम करेंगे। सही। अब ये भी कि सियालकोट के, तो चलें आपने एयर सियाल के हवाले से बात कर दी जो कि रोज़गार के मौके पैदा कर रही है, कुछ पैकेज भी अनाउंस होने जा रहा है, इसकी क्या तफसीलात है? देखें ये क्लीन ग्रीन सियालकोट प्रोजेक्ट 17 अरब रुपए इसकी तकरीबन लागत है। इसमें 5 प्रोजेक्ट्स इंशाल्लाह ताला करने जा रहे हैं हम, जिसका इफ्तिताह भी करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब। उसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं पीने के साफ़ पानी का। सियालकोट शहर के 4 लाख लोगों को पहले फ़ेज़ में इंशाल्लाह ताला अगले 2 सालों में हम पीने का साफ़ पानी पहुँचाएँगे घर घर तक। उसके साथ साथ सियालकोट में एक ट्रैफिक का संगीन मसला रहा है और आज भी लोगों को उस मसले का सामना है। ट्रैफिक री इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट का आगाज़ होने जा रहा है। सियालकोट की ट्रैफिक में बेहतरी इंशाल्लाह ताला लाने जा रहे हैं इस मंसूबे से। तीसरा, सियालकोट में स्टेट ऑफ द आर्ट सीवरेज सिस्टम का आगाज़ करने जा रहे हैं। इस मंसूबे से बारिशों में जिस तरह शहर में पानी आ जाता है, इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है इस सीवरेज सिस्टम के बाद, इस प्रोजेक्ट के बाद काफ़ी हद तक हम सियालकोट में पानी
کے اوپر بھی قابو پا لیں گے جو سڑکوں پہ گلی محلوں میں لوگوں کو جس مسائل کا سامنا تھا. اس کے ساتھ ساتھ 5 نئے پارکس انشاءاللہ تعالیٰ ان کا آغاز ہونے جا رہا ہے سیالکوٹ میں شہریوں کے لیے, اور سیالکوٹ کی فیوچر کے لیے 2050 کے ویژن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سیالکوٹ کی ماسٹر پلاننگ کرنے جا رہے ہیں. بڑی اچھی آپ نے خبریں بھی دی ہیں کہ اس سے تو سیالکوٹ کی ایک طرح سے دیکھا جائے کایا پلٹ جائے گی, بڑا پوٹینشیل اس شہر میں. اچھا لیکن یہ بتائے گا کہ ہم آپ ہوں اور ہم ٹائیگر فورس کے والے سے بات کریں, ایسا ہو ہی نہیں سکتا, نہ کریں ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ بتائے گا ٹائیگر فورس کو منافع خوروں اور کرونا کے ایس او پیز کے حوالے کی پاسداری کے لیے متحرک کیا گیا تھا, اس وقت کیا سچویشن ہے ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے؟ ٹائیگر فورس کے بہادر نوجوان پہلی لہر میں بھی پوری قوم کے سامنے ہے, میڈیا کی آنکھ نے بھی دکھایا کس بہادری کے ساتھ کرونا کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر پاکستان کے ٹائیگر فورس کے بہادر نوجوانوں نے کرونا کا مقابلہ کیا. اور اب جس طرح دوسری لہر کا سامنا ہے ہمیں پاکستانیوں کو, ملک پاکستان کو, ہمارے ٹائیگر فورس کے نوجوان آج بھی یونین کونسل کی سطح پر لوکل ایڈمنسٹریشن کے ساتھ, پولیس کے ساتھ, ہمارے ڈاکٹرز کے ساتھ مل کر جہاں جہاں ایس او پیز کے لیے ان کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ذخیرہ اندوزوں کی نشاندہی کرنے کے لیے, خود ساختہ مہنگائی کرنے والوں کی نشاندہی کے کرنے لیے وہ متحرک ہیں. اور میں سلام پیش کرتا ہوں ان بہادر نوجوانوں کو جنہوں نے بغیر معاوضے کے, بغیر کسی تنخواہ کے, بغیر لالچ کے, صرف ایک قومی جذبے کے ساتھ وہ اپنے گلی محلوں یونین کونسل کی سطح پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں. بہت بہت عثمان ڈار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کر رہے تھے آج وزیر اعظم کے دورہ سیالکوٹ کے حوالے سے. تو اچھی بات ہے جی, سیالکوٹ میں ٹریفک کا مسئلہ واقعی بڑا سنگین ہے, سیالکوٹ میں سیویج کا مسئلہ کافی صاف پانی کا بھی مسئلہ بہت سنگین ہے. ایگزیکٹلی جی, تو اس حوالے سے بات ہونے والی ہے. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں جی, اور فوربس میگزین نے جناب پاکستان کے سپر اسٹارز ماہرہ خان, ایمن خان اور عاطف اسلم کو ایشیا کے 100 با اثر ترین ڈیجیٹل سٹارز کی فہرست میں شامل کر لیا ہے. بالکل شفاعت, اور یہ لسٹ جاری کی ہے جیسے بھی شفاعت نے بتایا ہے کہ امریکی میگزین فوربس نے ماہرہ خان نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو دماغی صحت کے مسائل, اگر ہم بات کریں کہ انہوں نے ایگزیکٹلی کی کیا خدمات ہیں, تو دماغی صحت کے مسائل, خواتین پر تشدد, ساتھ میں ہم نے دیکھا کہ جو بچوں پر تشدد کیا جاتا ہے اس حوالے سے بات بھی کی, اور ساتھ میں دیگر بیماریوں سے متعلق آگاہی پھیلانے کے لیے انہوں نے اپنا سوشل میڈیا استعمال کیا. تو عاطف اسلم نے کرونا وبا کے دوران لوگوں میں امید جگانے کے لیے کافی زیادہ اپنی جو خدمات ہیں وہ پیش کی ہیں, اور 100 باعث افراد کی فہرست میں ان سٹارز کو شامل کیا گیا جنہوں نے مہلک وبا کے دوران اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو عوام میں آگاہی پھیلانے کے لیے استعمال کیا ہے. سو میرے خیال سے جس میں ایمن کا اگر شفاعت نام ہے, آئی ایم ریئلی ویری ہیپی فار ہر, لیکن میرے خیال سے ان کا اس لیے شمار کیا گیا کیونکہ ان کی فالوورز شاید سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ ہیں. ایگزیکٹلی جی, اور اچھی بات ہے کہ ہمارے اسٹارز کو گلوبل ریکگنیشن ملتی ہے اور ان کو ان کی بات کو گلوبلی سنجیدہ لیا جاتا ہے. تو ذرا پھر میرے خیال میں اسٹارز کو بھی تھوڑا سا دھیان کرنا چاہیے کہ آپ کی بات جو ہے نا وہ آگے پھر نوٹ ہوتی ہے, یار یہ اسٹار جو ہے نا یہ بندہ کو ٹھیک بات نہیں کر رہا ہے, اس کو ہٹا دو, اس کو کنو کٹو بات, یہ ٹھیک بات کر رہا ہے, اس کو اندر. لیکن یہ شفاعت آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. دیکھیں ہم دیکھتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پہ جن کی فالوئنگ جتنی زیادہ ہوتی ہے نا, somehow ان کی رسپانسبلٹی بھی اتنی ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو دیکھیں ماہرہ نے کام کیا, عاطف اسلم نے کام کیا, علی ظفر نے جو ہے وہ بھی اس پہ حوالے سے کافی زیادہ کام کیا. ہمارے سنگرز, ایکٹرز, تو ہمارے جو دوسرے سوشل میڈیا سٹارز ہیں جو شاید ڈراماز پہ اتنا فیئر نہیں ہوتے لیکن سوشل میڈیا پہ دے آر رولنگ دا ورلڈ, ان کو چاہیے وہ بھی اپنی اس حوالے سے ڈیوٹیز جو ہیں سر انجام ضرور ڈیوٹی سر انجام دیں جناب. تو اب آگے بڑھتے ہیں جناب, اور آگے چل کے ذرا بات کرتے ہیں اولمپکس کے حوالے سے. اولمپکس آنے والے ہیں جی اگلے سال, جاپان میں ہوں گے, اور ٹوکیو کے جو اولمپکس ہیں اس میں ویسے تو وہ اس سال ہونے تھے, 2020 ہونے تھے, ایک سال آگے ہو گئے, لیکن اب جو ہوں گے اولمپکس تو ان میں ایک نیا کھیل انٹروڈیوس ہو گیا, اور وہ کھیل ہے جناب نوجوانوں میں بڑھتا ہوا بریک ڈانس کا بخار. بالکل شفاعت, اور کل ہمارے ساتھ احمد مجتبیٰ اسلام آباد سے موجود تھے. ہمارے پاس اگر اچھی خبر ہوتی ہے ان کے ساتھ بھی شیئر کر لیتے. اور OIC کے صدر تھامس کے مطابق 2024 میں پیرس اولمپکس میں 4 نئے کھیلوں کو شامل کیا گیا, جس میں بریک ڈانسنگ کے ساتھ ساتھ سرفنگ, اسٹیک بورڈنگ اور اسپورٹس کامک بھی شامل ہے. OIC کی جانب سے شہروں کو بھی یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ مقامی سطح پر مقبول کھیل کو اولمپکس میں شامل کرنے کی درخواست دے سکتے ہیں. اچھا, وہ الگ بات ہے کہ ہم جو ویژول چلا رہے ہیں یہ ونٹر اولمپکس کے ہیں, بٹ اینی وے آپ سمجھ جائیں ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ہم بات کریں جی جو پیرس میں اولمپکس ہوں گے, میں بھی معذرت چاہوں گا, میں نے ٹوکیو اولمپکس کا نام لیا, پیرس اولمپکس ہوں گے 24 میں, تو
تو ان میں جناب یہ ہوگا اور بڑا سین آن ہوگا اور جو ہے نا جو بریک ڈانس والے ہوں گے اور جو اسکیٹ بورڈنگ والے ہوں گے یہ سب آئیں گے جی سامنے. ایسے پہلے نا وہ فری سٹائل گیمنگ میں شمار ہوتے تھے. فری سٹائل گیمنگ ہو رہی ہے اور اس کی یوزلی امریکہ میں ہی ہوتی تھی زیادہ تر یا آسٹریلیا میں ہوتی تھی. تو یہ فری سٹائل گیمنگ وہ بھی امیجن شفاعت کب ہو رہے جب یہاں پہ آلریڈی کوئی میچ بھی جاری تھا, مطلب ٹینس چل رہا ہے تو اس کے درمیان میں بھی, تو یہ اچھی بات ہے. ویسے میں سوچ رہی ہوں کہ جب یہ پیرس میں ہوگا کیا یہ اچھا ہوتا کہ اگر وہ مائیکل جیکسن صاحب زندہ ہوتے تو وہ جا کے ان تمام چیزوں کا افتتاح کرتے, بیکاز چاہے وہ مون واک کے لیے, اب ان کا تو ڈانس ایسا تھا, بہت سارے بریک ڈانسر انہیں کو فالو کرتے تھے. یہ ویسے خوش ہوتے وہ ہے نا. اچھا پتہ ہے مقابلہ پڑے گا امریکہ کا اور ساؤتھ کوریا کا. یار کیا انہوں نے کے پاپ والوں نے اور کیا گیم آن کر دیا ہے, بڑا مزہ آنا ہے. اور یہ گیم جیت جائیں گے بلیک امریکن. I'm looking forward to it. دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے 2024 کے اولمپکس میں, لیکن فی الحال ایک بریک لیتے ہیں. 24 تک نہیں, تھوڑی دیر کا بریک لے رہے ہیں, اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں جناب آپ کو باخبر سویرا میں. فیصل آباد میں جناب ایک انسیڈنٹ ہوا اور پوری قوم نے اس کی مذمت کی. ایک فیملی نے یعنی کہ خاتون نے, ان کے خاوند نے اور ان کے بچے نے مل کے ایک گھریلو ملازمہ جس کی عمر صرف 11 سال تھی اس پہ تشدد کیا اور زد و کوب کیا. اس کی ویڈیو بھی بنی, اس کی ویڈیو پاکستان کے ہر موبائل میں پہنچی اور لوگوں نے اس پہ بڑے سنجیدہ تحفظات کا اظہار کیا, جس کے بعد وہ صاحب بھی اریسٹ ہوئے, ان کی ضمانت بہرحال ہو گئی, لیکن وہ الگ بات ہے. خاتون بھی اریسٹ ہوئی جی. بالکل شفاعت, خاتون اریسٹ ہو گئی, جو باقی کیونکہ 5 افراد نے تشدد کیا تھا جن میں ایک بچہ بھی شامل تھا. 2 لوگوں نے تو پہلے سے ہی ضمانت قبل از گرفتاری اپنی کروا لی تھی. لیکن اب جو ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جس بچے کو آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ اس ویڈیو میں, جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں گول دائرے میں بچہ پاس کھڑا ہوا ہے, اس کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں. جہاں کم ملازمہ پر تشدد قابل مذمت ہے, وہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچے کو شفاعت اگر بھی اریسٹ کر لیں گے, ابھی اس کی جو عمر ہے وہ یہی کہا جا رہا ہے کہ شاید 13 سے 14 سال کے درمیان ہے. اس کی عمر بڑی ولنریبل قسم کی اس کی عمر ہے. شفاعت یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جو میرا اپنا بلیو ہے کہ دیکھیں وائلنس, جو ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں وائلنس اونلی بریڈ وائلنس. اس بچے نے اپنے ماں باپ کو مارتے ہوئے دیکھا, اب وہ بھی مارے گا کیونکہ اس نے کہا اس کو مارنا صحیح ہے. I personally believe this child is justified to be arrested. اس کو اریسٹ کیا گیا, اس کو لاک اپ میں رکھیں. He should see کہ پولیس کا کیا طریقہ کار, اور وہ ایک خوف کا عنصر ہونا چاہیے. لیکن یہاں پر ہاں خوف کا عنصر ہونا چاہیے, لیکن ایسا خوف بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ زندگی بھر جو ہے وہ خوف اس کا پیچھا نہ چھوڑے اور وہ خوف کی وجہ سے مزید جرم کرتا ہے. بالکل جی, کلینکل سائیکالوجسٹ ہمارے ساتھ بینش سے اسٹوڈیوز میں موجود ہے. السلام علیکم بینش, ویلکم ٹو باخبر سویرا. بینش, آپ کو لگتا ہے کہ کیا یہ صحیح اپروچ, کوئی بچہ اپنے ماں باپ کو دیکھ کر ایک غلط حرکت کر رہا ہے تو اس کو بھی گرفتار کر لیں, اس کو بھی لاک اپ میں ڈالا جائے, یہ بچے کی نفسیاتی صحت پہ اثر نہیں کرے گا؟ اوکے, تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می ہیئر. تھوڑا سا آپ کو پیچھے کی طرف لے کر آؤں گی. جب ہم سائیکالوجی کی ڈیولپمنٹل تھیریز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں تھیریز یہی بتاتی ہیں کہ انیشیل 7 ایئرز جو ایک بچے کی لائف کے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ کروشل اور امپورٹنٹ ہوتے ہیں ان ٹرمز کہ وہ ماڈلنگ کے تھرو اپنے ارد گرد جو بھی ہو رہا ہے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ وہیں سے اس کے ایٹیٹیوڈ بنتے ہیں, وہیں سے اس کے بلیوز, جن کو ہم نارمیٹیو بلیوز کہتے ہیں یا بیہیورل بلیوز کہتے ہیں, وہی بن رہے ہوتے ہیں. اور ماڈلس کون ہوتے ہیں؟ ان کے ماں باپ, گھر کے آس پاس کے بڑے, ٹھیک ہے. تو وہ جو کرتا ہوا دیکھتا ہے وہ لاشعوری طور پر وہ ساری چیزیں امپرنٹ ہو رہی ہوتی ہیں, بلینک سلیٹ کی طرح ہوتا ہے بچہ, اور وہ اگلے 7 سال جو کہ 14 سال تک جاتے ہیں وہ انہی چیزوں کو جو کہ اس نے پچھلے 7 سالوں میں سیکھا ہوتا ہے اس کو پریکٹس کرتا ہے, ٹھیک ہے, جو جیسے کہ ہم نے اس کیس میں دیکھا. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بچہ اریسٹ ہو گیا ہے ان ٹرمز آف جسٹس, ایک جسٹیفائڈ بات لگتی ہے, لیکن اس بچے کو ایک ریہیبلیٹیشن پروسیس کے اندر لایا جانا چاہیے اور ہمارے پاس اتنا ایک انٹیگریٹڈ ایک سسٹم موجود ہونا چاہیے ہمارے ریمانڈ ہومز میں, ان ساری چیزوں میں. بچہ اریسٹ ہوا ہے, اس کو سوشل سروسز میں بھیجنا ہے, یہ کام کورٹ کا ہے, جوونائل کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی. بٹ بنیادی طور پر بچے کا اریسٹ, بچے کو لاک اپ میں ظاہر ہے جب تک وہ کورٹ میں پیش نہیں ہوتا, یہ نیڈس ٹو بی پریزنٹ, ہی نیڈس ٹو بی کیپٹ ان دی لاک اپ. یہ آپ اس سے ایگری ہیں؟ آپ کو لگتا ہے یہ بات ٹھیک ہے؟ اگر ہم 2 طرح سے دیکھیں تو ایک طرح سے ٹھیک بھی ہے, لیکن اس بچے کو اگر ہمیں معاشرے کا اچھا شہری بنانا ہے اور اس کے فل پوٹینشیلز ہمیں یوز کرنے ہیں تو ہمیں اس کو ریہیبلیٹیشن میں لے کر آنا پڑے گا. یس, اس کو بیہیویئر ماڈیفیکیشن, پھر ہم اس کو ایٹ لیسٹ لاک اپ میں نہ رکھیں. ایک چیز یہ بھی ہے بینش یہاں پہ کہ ہمارے ہاں جس طریقے سے اپنی ڈومیسٹک ہیلپ کو ٹریٹ کرتے ہیں, ہمارے بچے کو لگتا ہے کہ جی یہ تو ان کا رائٹ ہے کہ وہ ڈومیسٹک ہیلپ پہ, چاہے وہ ان میں سے کتنی بڑی ہوں, کہ بزرگ ہی ہوں, آپ ان پہ شاؤٹ کر سکتے ہیں.
تو یہ بھی تو ایک چیز ہے، رویہ جو ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے. شاید اگر یہ رویہ نہ ہوتا تو بچہ اس طریقے سے حرکت نہ کرتا. بالکل ایسے ہی ہمیں بیہیویئر ماڈیفیکیشن کی جو ہے براڈر ٹرم میں ضرورت ہے. ٹھیک ہے، ایز سوسائٹی، ایز انڈیویجول ہم سب کو اس میں اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا. ہم میڈیا میں ہیں، ہمیں ہمارے میڈیا کا رول ہے کیسے انٹیگریٹڈ ہم کیمپینز اسٹارٹ کریں جو کہ ہر ایریا کو یا ہر واک آف لائف سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو کیٹر کرے. اس کی بالکل متضاد ایک بات کرتے ہیں. واٹ اف کہ یہ بچہ لاک اپ جاتا ہے، چلا گیا لاک اپ، اور اس کے ذہن سے وہ جو پولیس کا قانون توڑنے کا جو ایک خوف بیٹھا وہ خوف ختم ہو جاتا ہے، یہ بچہ ایک اتھرا گھوڑا بن جاتا ہے. بالکل جی، بالکل جی. تو ایسے موقع پہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا اس کے والے سے بتائیں، ایسے بچے کو واپس لانے کے لیے ایک معاشرے کا ایک کارگر شہری بنانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ پھر کچھ انٹیگریٹڈ سائیکولوجیکل انٹرونشنز ہوتی ہیں. آپ کو اس پروگرام کا حصہ بناتے ہیں جہاں ہم اینگر مینجمنٹ سیکھ رہے ہوتے ہیں، جہاں ہم بیہیویئر موڈیفیکیشن کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں، جہاں ہم ایمپیتھائز کرنے کی جو اسکل ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ سمپیتھی کی سپرلیٹو ڈگری ہے، اس کی چیز کے اوپر ہم کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر اٹس نیور ٹو لیٹ، ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں سے بھی اگر اس کو اس پروگرام کا حصہ بنایا جائے، اس سسٹم میں ریہیبلیٹیشن میں لے کر آیا جائے. مجھے لگتا ہے شفاعت یہاں پہ پیرنٹس کو بھی نا سب سے زیادہ جو سزا دینے کی ضرورت ہے وہ یہاں پہ پیرنٹس کو بھی ہے، کیونکہ پیرنٹس ایک تو دیکھ رہے ہیں کہ بچے کا وائلنٹ بیہیویئر، جی ہاں، مطلب خود تو مار رہے ہیں لیکن ان کے لیے ایکسیپٹیبل ہے کہ ان کا بچہ بھی مار رہا ہے، اور وہ ایک طرح سے کہ خود مار رہے ہیں، بچہ بھی مار رہے ہیں، بچے کو الاؤ بھی کر رہے ہیں. تو یہ پیرنٹس کے لیے کتنا زیادہ یہاں پہ سخت اقدامات ہونے چاہیے یہ آپ کو لگتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں ماں باپ پہ جو پڑے گی نا پریشر کہ جی آپ نے اپنے بچوں کی تربیت ایسے کی ہے، اور جب باپ بھی ہم گھروں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں ماں کو مار رہے ہوتے ہیں، بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں. اور ہم ایک ایگزامپل سیٹ کریں گے دوسرے لوگوں کے لیے تاکہ پتہ چلے کہ ایک والدین کا، پیرنٹس کا کیا کردار ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے، کیا امپورٹنس ہے، کیا سگنیفیکنس ہے، اور ہمیں کس طرح سے چیزوں کو لے کے چلنا چاہیے. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم ایک ایگزامپل سیٹ کریں. اسی کو ہم ایک ایگزامپل کیس بنا کے، جس کو ہم کہتے ہیں کیس اسٹڈی بنا کے، ہم چیزوں کو انیشیٹ کریں. اور اب وقت آ گیا کہ ہمیں چیزیں شروع کرنی چاہیے. وائلنس کا، ٹارچر کا کوئی فائدہ ہے نہیں. میں چونکہ میرا ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سے تعلق ہے تو میں پولیس آفیشلس کے ساتھ بھی کام کر رہی ہوتی ہوں، گورنمنٹ ٹیچرس کے ساتھ بھی کام کر رہی ہوتی ہوں. وہاں ہمیشہ میں نے یہی دیکھا ہے جہاں جہاں اپنے ٹارچر یا ابیوزو، چاہے وہ فزیکل پنشمنٹ ہو، وربل ابیوز ہو، وہاں سے آپ بچے بھاگ بھی رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس بہت سارے بچے بھاگ کر آ رہے ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے گھر کے تشدد کی وجہ سے بھاگے ہیں، پھر وہ آ کے یہاں پہ جو ہے غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں، جسم فروشی میں یا پیڈلنگ میں ڈرگ پیڈلنگ میں پڑ جاتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں، تشدد سے چیزیں شروع ہوتی ہیں. آپ نے کہا اٹس نیور ٹو لیٹ. یس، جو جس نوعیت کے لوگوں کی آپ بات کر رہی ہیں اس میں تو ہر عمر کے لوگ شامل ہیں، اور جو جس براڈر ٹرم میں آپ بات کر رہی ہیں اس میں تو اگر ہم جرائم پیشہ افراد کی بات کریں تو ہماری پاپولیشن کا پوٹینشیلی میرے خیال میں 10 سے 15% تو اس قسم کے بیہیویئرز میں انوالوڈ ہے. تو کیا کیا جائے کہ لوگوں میں کم سے کم اپنی ذہنی صحت کا ایک شعور ہو اور انہیں یہ پتہ چلے کہ ان کے کون سے بیہیویئر جو ہیں وہ ان کی منفی ذہنی صحت کو شو کرتے ہیں. بالکل جی. یہاں پہ جیسے آپ نے مینٹل ہیلتھ کی بات کی تو ہمیں مینٹل ہیلتھ کے ساتھ جو ٹیبوز اور اسٹگماز اٹیچ ہیں نا، سب سے پہلے تو ہمیں اس کو بریک کرنے کی ضرورت ہے. اس میں ہمارا ہم سائیکالوجسٹ کا، ٹیچرس کا، آپ میڈیا پرسنلز ہیں، آپ لوگ کا، ہم سب کا ایک کردار ہوگا کہ ہم ایک بڑے پیمانے پہ کیمپین شروع کریں اور ہم بتائیں کہ جو ہماری مینٹل ہیلتھ ہے اور اس کو ہم 3 کرسرس کے ذریعے ہم جان سکتے ہیں اگر کسی کو اپنی مینٹل ہیلتھ جانچنی ہو. سب سے پہلے کہ آپ کی ڈیلی لائف کی ایکٹیویٹیز، آپ کی جو پروڈکٹیو لائف ہے وہ صحیح چل رہی ہے، آپ کے ریلیشن شپس اور آپ اسٹریس کو کیسے مینیج کر رہے ہیں، چینج کو کیسے ایکسیپٹ کر رہے ہیں. یہ 3 کرسرس پورے ہو رہے ہیں. وہ پاپولیشن بریکٹ جو 10 سے 15% تھا وہ آپ نے 90% پہ بڑھا دیا. لوگ نہیں کر پاتے. یہ وہ چیزیں جن کا دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. بہت شکریہ جی. کلینکل سائیکالوجسٹ بینش سے ہمارے ساتھ موجود تھیں اور ہم بات کرتے ہیں فیصل آباد میں تشدد کا کیا ہوا ہے، جو کہ ایک معصوم ڈومیسٹک ہیلپ کو جس طریقے سے مارا گیا، جس میں بچہ بھی ملوث تھا اور اس کی بھی گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے گئے ہیں. اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ خود ایک بچہ ہے تو اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آنے والے فیوچر کے لیے کسی ایک اور وائلنٹ شخص کو نہ جنم دیتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں جناب آپ کو باخبر سویرا میں. اور آج کل ہر بندے کے پاس ایک مشین ہے جس کا نام ہے موبائل، اور موبائل پہ کچھ سافٹ ویئر ایسے انسٹال ہیں جس پہ آپ تصویریں بھیج سکتے ہیں، جس پہ آپ مطلب اپنی خبریں شیئر کر سکتے ہیں، اور پیسے بھی نہیں لگتے، جا رہا ہے، فری ہے تو فری ہے. بالکل. اس میں جہاں اچھی چیزیں شیئر ہوتی ہیں، کسی لوگوں کے خیر خرید دریافت ہو جاتی ہے، وہاں جعلی خبریں جس میں خاص طور پہ لوگوں کے انتقال کی خبریں، کسی بندے کے اوپر کوئی غداری کا جو ہے وہ اس کی کرپشن کی ایک عظیم داستان،
किसी बंदे की जो है वो इनकॉम्पिटेंट होने की एक अजीम तरीन दास्तान। इतनी स्टोरीज होती हैं और आए दिन हम देख रहे होते हैं कि अताउल्लाह इसा खिलवी साहब के पीछे मतलब भी पड़े हुए थे लोग, और पिछले दिनों ने अपने इनफैक्ट फेसबुक के पेज पे लिखना उनको पड़ गया कि भाई मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ पे लोगों को शर्म खानी चाहिए कि चले दूसरी फेक न्यूज़ तो समझ में आती है, लेकिन किसी के मरने की फेक न्यूज़ चलाना सबसे ज़्यादा वाहियात किस्म की बात है। खैर जी, ये फेक न्यूज़ का सिलसिला नया नहीं है, क्योंकि लोग किताब से भी दूर है अल्हम्दुलिल्लाह, लोग टेलीविज़न भी ज़्यादा फॉलो नहीं कर रहे होते और लोग अखबार भी नहीं पढ़े होते, तो इसलिए उनको सोशल मीडिया पे जो कि उनका चलता फिरता अखबार है, टीवी है, सब कुछ है, उस पर जो भी खबर मिले उनके दिल को अच्छी लगे तो वो उस पर ईमान ले आते हैं। फिर ना सिर्फ ईमान लाते हैं बल्कि उसको फैलाने में भी काफ़ी ज़्यादा किरदार अपना अदा करते हैं। तो क्या किया जा सकता है जनाब इन सोशल मीडिया पर झूठी खबरों को ख़त्म करने के लिए? सवाल से बात करेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट तैयार की आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो जनाब ये है वो फेक न्यूज़ जो आपको हर जगह पे सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है। आपको एक खबर जो है वो 2-3 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, मिसाल का नाम ले लेते हैं ना, आपको यूट्यूब पे भी नजर आ गई, फेसबुक पे भी नजर आ गई, ट्विटर पे भी नजर आ गई, आप मान लेते हैं और किसी ने व्हाट्सएप भी कर दिया, आप मान लेते हैं, आप कहते हैं भाई यही सच होगा, लेकिन सच वो नहीं होता। सच होता है वो जिसको आपको वेरीफाई करना पड़े और आपको होल्ड करना चाहिए ऐसी खबर को, कि ऐसी खबर को पास ऑन करने से पहले ज़रा एक और तस्दीक अगर कहीं से आ जाए। ठीक है, इस हवाले से माहिर बैठे हैं हमारे साथ जी, उनको ज़रा शामिल गुफ्तगू करते हैं जी। तो सर मुझे पहले ही बताइएगा, ये जो जिस तरह से हम सोशल मीडिया की खबरों की बात करते हैं, फेक न्यूज़ की बात करते हैं, ये ट्रेंड क्या अनस्टॉपेबल है, ये कंट्रोल हो सकता है? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। ये हम वही बात करते हैं कि ख़बर एक ऐसी चीज़ है कि हर इंसान की एक किस्म से एक बेसिक नीड है। क्यों? क्योंकि इंसान एक कहते हैं ना कि मतलब कि सोशल एनिमल एक है, सही ना, तो उसको एक दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन क्यूरियोसिटी एक होती है, एक है कि जस्तजू होती है कि दूसरा क्या कर रहा है, सही है ना। तो अब वो चाहे वो मुस्बत हो, मनफी हो, सही है ना, उसको वो चाहिए। अब फ़ोन आपने जब बात की कि हर किसी के पास फ़ोन्स आ गए, तो इन्फॉर्मेशन का स्प्रेड बहुत आसान हो गया है, सही है ना। अब इसमें कुछ लोग ये शायद मजाकिया करते हों कि किसी से अगर बात छेड़नी हो, पहले ज़माने में तो होता था कि ये आप किसी को जाके बात खींचते थे, यूट्यूब पे ऐसे दसियों बल्कि मैं हमेशा सैकड़ों चैनल्स मौजूद हैं जिनमें तारीखी हकायक, लोगों की किरदार कुशी बगैर किसी तस्दीक के, जिसमें हम भी शामिल हैं, वीडियोस बनाई जाती हैं बाज़ाब्ता तौर पे, बड़ी बड़ी लंबी 12-12 20-20 मिनट की वीडियोस बनाई जाती हैं और उन वीडियोस की बुनियाद पे मुकदमा खड़ा कर दिया जाता है लोगों के साथ और लोगों को अवामी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। ऐसे चैनल्स के ऊपर हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है, ना बन सकती है, ना जो सोशल मीडिया डोमेन्स है उनकी कोई पॉलिसी है, और ये लोग काम कर रहे हैं। इसका क्या किया जा सकता है? देखिए, इसमें जो है दो आपने बात की, बहुत जैसे बात की। एक है कि क्या हम स्टेट लेवल पॉलिसी या जो हमारे कवानीन हैं उसकी एक ये है कि क्या उसमें प्रोविजंस वगैरह हैं। दूसरा कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अब हो गई है, क्योंकि आप देखें इस पे जो अरबों लोग जो हैं मौजूद हैं, सही ना। तो कवानीन के हवाले से हमारे पास ये कुछ कवानीन मौजूद हैं, कुछ पुराने कुछ नए, जिसमें पुरानों में अगर ये किसी बंदी ये उसकी किरदारकशी की जाती है तो उसमें डेफेमेशन वगैरह और लाइबल वगैरह के कवानीन जो हैं बहुत पुराने वो मौजूद हैं और इसमें लोगों ने इस्तेमाल किए हैं। पाकिस्तान में सबसे पहला जिसका वाक़या हुआ था, ताहिर अशरफी साहब थे, उनके ख़िलाफ़ जो किसी का, तो उन्होंने किसी के ख़िलाफ़ इस पर सूट किया था कि कोई बंदा उनके ख़िलाफ़ ट्वीट्स कर रहा था, तो उस पर जो है वो उन्होंने डेफेमेशन का सूट फाइल किया था। ट्वीट की हद तक बात समझ में आती है, कौन ट्वीट कर रहा है, कौन चला रहा है, पता चल जाता है। इंडिविजुअल है, चैनल्स की बात करूँ, वो यूट्यूब चैनल्स, वो फेसबुक पेजेस, जो कि ऐसी खबरें, बहुत कॉमन मिसाल है, फलां की फलां के साथ शादी होगी, फलां के साथ अफेयर है, फलां के साथ तलाक होगी, बहुत कॉमन खबरें हैं, गैर सियासी बात कर रहा हूँ टोटली। लोग इस पर यकीन कर लेते हैं, क्यूरियोसिटी करते हैं, और फिर वो खबर जो एक पेज पे छपती है उसको वो डुप्लीकेट होती रहती है सैकड़ों पेजेस पे, लोग उस समझ लेते हैं कि वाकई ऐसा काम हो रहा है। उसके स्क्रीनशॉट्स होते हैं, उसको व्हाट्सएप ग्रुप्स में चलते हैं, फेसबुक ग्रुप्स में उसको जो फैलाया जाता है, और ये कुछ हद तक ये कुछ जगहों पे तो बाकायदा कैंपेन्स होती हैं ये कि मतलब हम ये कमर्शियल एरिया में बहुत ज़्यादा ये देखते हैं। इसके हवाले से जो है जो नए कवानीन आए हैं, हुकूमत ने जो है पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट जो लॉन्च किया था 2016 में, जिसको हम पीका कहते हैं, उसमें इस हवाले से काफ़ी जो है पावर्स दी गई हैं। आपकी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है, वफाकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसके पास ये पावर दी गई है कि ऐसे अगर मामला होते हैं, जैसे कि आपके हवाले से या मदिया के हवाले से ये कोई ये गलत खबरें फैला रहा है
کہ یار کہ कुछ भी इनके साथ हो गया, इन्होंने कुछ ये कर दिया, तो अब आपके पास एक रास्ता है कि आप वहाँ जाके अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं कि यार इन्होंने मेरे खिलाफ का. आई थिंक बहुत रिसेंटली एक इशू हुआ था, सॉरी कंटिन्यू. नहीं आप बिल्कुल बहुत मशहूर ब्लॉगर थे उमर खान, आई थिंक नाम कैसे ले रहा हूँ, तो उनका, हाँ उमर खान सॉरी, तो उनका भी केस हुआ था कि उनके खिलाफ था कि यार इन्होंने जो है कुछ खवातीन को हरासा किया वगैरह कुछ वो था, तो उन्होंने ये आई थिंक साइबर क्राइम में गए थे और साइबर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन केस जीते वो जी, वो केस जीते. तो ये कि हमारे पास अब जाके चीज़ें आ गई हैं जिससे चीज़ें नाउ वी हैव लेजिस्लेशन, हमें जिसकी सपोर्ट मिल जाती है. लेकिन हमने जिब्रान ये भी देखा, जैसे कोविड के हवाले से भी हमने देखा कि किस तरीके से डिफरेंट किस्म की थ्योरीज आई और इन फेक न्यूज़ की वजह से लोगों ने अमल दरामद नहीं किया SOPs पर, उसकी वजह से हमने बहुत खुमियाजा भी इसका भुगता है. सो क्या हमारे पास चीज़ हो सकती है कि हम फौरन बता सकें नहीं जी ये फेक खबर है, ये सही खबर है? ओके, इसमें दो एलिमेंट्स आ जाते हैं. एक तो ये कि एक तो जो बंदा कंज्यूम कर रहा है उसके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं कि क्या वो उस चीज़ को समझे कि यार ये सही है या नहीं है, और दूसरा कि आगे उसको और मज़ीद फैलाए. सही है ना. दूसरा जो है जो वो खबर डाल रहे हैं या जिन जगहों पे वो शाया हो रही है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं. मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा. ट्विटर ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, उनकी ट्वीट के ऊपर कुछ मार्किंग थी, उनकी कुछ ट्वीट को कहा कि क्लेम्स अभी तक साबित नहीं है. भारतीय जनता पार्टी के कुछ लीडरान की ट्वीट्स के ऊपर उन्होंने ये मार्किंग की, बड़ी अच्छी बात है. लेकिन क्या हुकूमत की सतह पे ऐसा नहीं हो सकता कि उन डोमेन्स को एंगेज किए बगैर हम कुछ ट्वीट्स को या वीडियोस को या फेसबुक पे जो पोस्ट सारे उनको मार्क कर सकें? ये इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इसलिए हो जाता है क्योंकि ये प्राइवेट कंपनीज़ हैं. जितने सोशल मीडिया आप देख लें, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, ये सब प्राइवेट कंपनीज़ हैं जो अपने तहत जो है वो अपने प्लेटफॉर्म्स को गवर्न करती हैं. सही, हाँ वो कानून के दायरे में कहते हैं कि हम जो करते हैं, लेकिन क्या उन पर हमारा कानून लागू होता है, नहीं होता, ये वो एक है इशू. तो हमें करना ये है कि हमें एज ए रिस्पॉन्सिबल शहरी जो है ना उसका सबूत देना चाहिए. कोई भी खबर जब हम देख लेते हैं तो ज़रूरी नहीं कि मनोन उस पर हम ईमान लाएं, बल्कि हम ये देखें कि क्या ये सही भी है या नहीं, और उसको फैलाने से पहले 100 बार सोचें और आसपास चेक भी कर लें, क्योंकि बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी वजह से किसी को अगर गलत खबर पहुंचेगी, वो गलत खबर पर ईमान लाएगा तो इसका गुनाह आपको होगा. बहुत शुक्रिया जी जिब्रान अशरफ जो कि सोशल वर्कर हमारे साथ मौजूद थे. और अब ज़रा जाते जाते मौसम क्योंकि तब्दील हो रहा है और इस मौसम में साइकिलिंग का शफात मज़ा ही कुछ और है, मतलब मज़े के मज़े और हेल्थ बेनिफिट्स के लिहाज से. साइकिलिंग का शौक वैसे कोविड के दिनों में लोगों को वैसे ही बहुत हो गया. लियारी कराची का इलाका, टैलेंट का हेडक्वार्टर, पाकिस्तान में मोस्ट टैलेंटेड लोग लियारी में पाए जाते हैं जनाब. और लियारी में वो छोटी सी आबादी है, लेकिन क्या क्या लोग वो भी अब जो है ना वो अपना साइकिलिंग का जो टैलेंट है उसको यूटिलाइज करें. अगर साइकिल अपने पास नहीं है तो किराए पे ले लें, लेकिन टैलेंट कैसे यूटिलाइज करें अली हसन बता रहे हैं. लियारी के इलाके बगदादी की हर गली में साइकिल चलाते बच्चे दिखाई देते हैं. कोई स्टंट करता हुआ दिखाई देगा तो कोई अपने घर का सामान लेने के लिए साइकिल पर निकल पड़ता है. कम वसाइल की वजह से कुछ बच्चे जो साइकिल नहीं खरीद पाते वो 20 से 40 रुपए देकर आधे से 1 घंटा अपना शौक पूरा कर सकते हैं. तो चलते हैं और घूमते हैं बगदादी की गलियां. लियारी की तंग गलियों में बच्चे किराए पर साइकिल लेकर हर जानिब खुशियां बिखेरते दिखाई दिए. गिरते संभलते शौक को पूरा किया जाता है. वन व्हीलिंग के जौहर भी दिखाए जाते हैं. कम वक्त में कैसे एंजॉय करना चाहिए बगदादी में रहने वाले बच्चों से पूछें. पहले अपना साइकिल था वापस बेच दिया, वापस भेज दो, वापस साइकिल भाड़े करते हैं बस. मैं यहीं पे घूमता हूँ, अपने इलाके के 20 रुपए देता हूँ, आधा घंटा चलाता हूँ. ख्वाहिश है साइकिल चलाना मेरा. हम लोग गरीब इतने नहीं है कि हम लोग साइकिल ले लें. किराए पर साइकिल देने वाला दुकानदार भी कम आमदनी के बावजूद अपने रोजगार से मुतमईन है. बच्चे जो हैं अक्सर खेलने कूदने के लिए साथ में देखते रहते हैं और बोलते हैं यार साइकिल की तफरीह के लिए, इसी वजह से बच्चों की झाड़ी लग जाती है हमारी भी समझो. और वैसे ही काफ़ी पहले जो साइकिल जो मकसद कहने की थी 8,000 10,000 रुपये की थी, आज वो साइकिल तकरीबन 20,000 रुपये की है. चाइना की पाकिस्तानी साइकिल जो पहले 4,000 रुपये की थी इस टाइम पे तकरीबन 7-8 हज़ार रुपये की है तकरीबन. जब लॉकडाउन लगा था, जब मार्केट अच्छी चल रही थी, अच्छा काम चल रहा था, उस टाइम पे सारे क्लब वगैरह जिम खाने वगैरह सब बंद थे, सारे बंद थे. तो लोग यहाँ पर साइकिल लेने के लिए आते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए साइकिल लेके जाते थे. बहुत साइकिल चलाना एक सेहतमंद सरगर्मी है और अब साइकिलिंग का रुझान बढ़ाने के लिए सी व्यू पर ट्रैक का काम भी तेजी से मुकम्मल किया जा रहा है. बगदादी में साइकिल चलाते बच्चों की खुशियाँ देखी और फिर लाइट हाउस जाकर हमने साइकिलों के रेट भी जान लिए. अब हम मौजूद हैं सी व्यू पर. साइकिल लवर्स के लिए खुशखबरी की बात यह है कि यहाँ पर एक खास स्ट्रिप बना दी गई है साइकिलिंग के लिए, जहाँ साइकिलिस्ट बिला खौफ व खतर साइकिल चला सकेंगे. कैमरामैन याकूब के साथ अली हसन, ARY न्यूज़,
कराची। थैंक यू सो मच अली। और अब ये भी देखना पड़ेगा, सीवी पे ऑलरेडी बड़ा रश होता है, तो साइकिलिस्ट कहीं किसी से बच ना जाए, तो एक टाइमिंग बार पहले से बनाइए, रखिएगा। बार बनाया हुआ है उस पे, वो पार्किंग नहीं हो सकती कम से कम, उसमें गाड़ियां नहीं, लेकिन पैदल चलने वाला कोई टकरा जाएगा। हाँ, इसकी तो ही टेंशन है। ये एक है इशू। अबरार भाई कहते थे जी बैजा साइकिल थे, तो ये वक्त आ गया कि तुसी सारे साइकिल ते बैठो ते सानू इजाजत दियो ते ਅਸੀਂ जाने आ इंशाल्लाह ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ होगी इंशाल्लाह कल सवेरे 9:03 ते 45 ते। अल्लाह हाफिज।